ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی، مریم کی مسکراہٹ گم ہو گئی۔ وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں مطلب؟ مریم کی سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ کہاں کیا مطلب؟ ڈنر کے لیے کہا تھا تمہیں۔ حاشر نے حیرت سے اسے جواب دیا۔ میں نے تو کہا تھا کہ ابو سے اجازت لیں۔ ہاں تو لے لی تھی۔ ہیں؟ مریم کو زندگی میں پہلی بار حقیقتاً کسی بات سے جھٹکا لگا تھا۔ جلدی آؤ، مجھے انتظار کرنا نہیں پسند، وہ کہہ کر کال کاٹ گئی تھی۔ مریم تو شوق میں موبائل کان سے لگائے کھڑی تھی۔ پھر ہوش آیا وہ باہر انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے آئینے کے آگے کھڑی ہوئی، الجھے بال اور پرشکن لباس۔ شکل کی تو خیر تھی کہ آج کل بڑی رونق تھی منہ پر۔ وہ بھاگم بھاگ اپنی الماری کی طرف بھاگی۔ ردا جو ہاسٹل کے سیر سپاٹوں کے بعد کمرے میں آئی تھی، اسے جلدی سے اپنے سوٹ بیڈ پر ڈالتے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ حاشر ڈنر کے لیے لینے آئے ہیں، وہ مڑے بغیر بولی۔ پھر بوٹل گرین لانگ فراک نکال کر باقی دوبارہ اندر رکھے۔ واہ جی، روایتی لوگوں میں ایسا ہوتا ہے۔ دوستوں کی پہچان یقیناً ان کی خواصت سے ہوتی ہے۔ وہ ابو سے اجازت لے چکا ہے، اس لیے میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ مریم نے جلدی سے سوٹ استری اسٹینڈ پر رکھ کر استری کا پلگ لگایا۔ ہٹو تم، باقی تیاری کر لو۔ ردا نے اس کے ہاتھ سے سوٹ لے لیا تھا۔ مریم نے جلدی سے منہ دھو کر بالوں کو آدھا سلجھا کر پھر سے باندھ لیا تھا۔ سوٹ پہن کر ریڈ شیڈ کی لپسٹک لگائی۔ ردا تو اسے چھیڑے جا رہی تھی، لیکن مریم کے پاس جواب دینے کا وقت نہیں تھا۔ اس کا موبائل پھر بج اٹھا۔ جی، اس نے جواب دیا۔ کانوں میں ٹارچ ڈال رہی تھی۔ میں نے 8 بجے کا کہا تھا۔ اس کا لہجہ ناراض سا تھا۔ مریم نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی 2 منٹ رہتے ہیں، مریم نے آرام سے جواب دیا۔ حاشر نے فون کان سے ہٹا کر پھوڑا اور پھر کال کاٹ دی تھی۔ مریم نے ساس کی دی ہوئی چادروں میں سے ایک نکال کر اپنے انداز میں لے لی تھی۔ اوہ ہو، ردا نے اسے چھیڑا۔ اس طرح چادر لینے کے باوجود آج وہ اچھی لگ رہی تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم تو بالکل بونگی ہوگی۔ ردا کی زبان تو رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ ہاں، چادر لینے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ شوہر سے ملنے کیسے جائے۔ ردا اس طنز پر کھلے دل سے مسکرائی تھی۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھی اپنی ہیل کی اسٹرپ بند کر رہی تھی۔ لڑکی ہر بار جھٹکے ہی دیتی ہوں، آج بتا ہی دو کیا ہو تم۔ مریم پاؤچ میں موبائل ڈالتی اس کی بات کا جواب دیے بنا ہی باہر بھاگی تھی۔ دنیا کی سب سے حیرت انگیز مخلوق مریم عالم، ردا اس کے پیچھے بولی تھی۔ مریم بنا پلٹے ہاتھ ہلاتی چلی آئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ دیر سے جاگ کر یہ ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ ان پاگلوں میں سے ہے جو دیر سے آنا فخر سمجھتے ہیں۔ وہ ویٹنگ روم تک جاتی لمبی راہداری کا عبور کرتے اسے یاد آیا، ابو سے اس نے تو اجازت نہیں لی تھی۔ اوف دے، اس نے جلدی سے موبائل نکالا، ابو کو میسج کیا، پھر ایک سیکنڈ گن رہی تھی۔ ابو جی جواب دیں۔ پھر اس نے کال کر لی۔ دھک دھک دل چھوڑ کر رہا تھا۔ شرم کے مارے عجیب حالت۔ وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو شادی سے پہلے شوہر کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ ابو نے کال اٹینڈ کر لی۔ سلام دعا کے بعد وہ مدعے پر آئی تھی۔ وہ ابو جی، حاشر نے ڈنر کا کہا ہے۔ اس کا لہجہ سوالیہ تھا۔ جاؤں کہ نہیں؟ ہاں، مجھ سے پوچھا تھا اس نے، جاؤ۔ کال کاٹ کر وہ اپنے حواس قابو کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ مریم نے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا۔ یہ ہونکوں والے تاثرات گم کرنے تھے۔ پھر چند لمبی لمبی سانسوں کے بعد چہرے پر سنجیدگی طاری کرتی وہ بلڈنگ سے باہر آئی تو وہ لان میں ہاسٹل وارڈن کے ساتھ باتیں کرتا نظر آیا۔ یہ تو باہر کھڑا تھا۔ مریم بڑبڑاتی اس کے قریب گئی، پھر ہاسٹل وارڈن کو الوداعی الفاظ کہتے وہ آگے ہو گئی تھی۔ مریم سے تو کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر چلتے ہوئے رکا اور اس کے مریم نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ ہاتھ تو یوں مضبوطی سے پکڑا تھا جیسے صدیوں کے یارانے تھے، جیسے محبت بھرے بچھڑے دل عرصے بعد ملے ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑتے وہ آگے چلتا رہا۔ مریم نے بھی ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ پھر گاڑی میں اسے بٹھایا اور وہ جب ہوٹل میں جانے لگے تب گاڑی سے اتر کر اس نے مریم کا ہاتھ اسی طرح پکڑ لیا تھا۔ دیکھنے سے لگتا کہ بہت ہی محبت تھی، جبکہ مریم کا دل جل چکا تھا۔ یہاں وہاں کی باتیں ہی کرتا رہا تھا، ایک بار بھی اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ سڑا ہوا انسان۔ وہ ہوٹل کے اوپن ایریا میں ایسی ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے جہاں سے نیچے سے پورا اسلام آباد نظر آ رہا تھا۔ پھر اسے باتوں میں سے یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے تعریف نہیں کی تھی۔ ان دونوں کی گفتگو عام سی باتوں سے شروع ہوئی تھی اور دنیا جہان کا ہر موضوع آ گیا تھا۔ کچھ ذکر نہیں تھا تو بس اپنی ہی باتوں کا۔ بس ایک بات جو مریم نے محسوس کی تھی کہ حاشر کی نظریں بس اسی پر رہی تھی۔ تعریف کا شکوہ بھی دم توڑ گیا تھا۔ جب حاشر سنجیدگی سے گفتگو کرتا رہا تو وہ بھی اس کے جیسے بکاؤ تاثرات لیے بیٹھی رہی۔ جب گفتگو کے دوران حاشر نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی، کبھی ہنس دیتا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بھی اسی طرح کی تھی۔ جب وہ ہنستا تھا تو اس کے بھی چہرے پر نرمی آ گئی تھی۔ نبی تلی ہنسی حاشر کے اندر ڈھیروں کہکے ابل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ جتنا تم ہنسو گے میں بھی اتنا ہی، میں کم
میں کوئی تم سے ملنے کے لیے مری تو نہیں جا رہی تھی کہ تمہاری باتوں پر کہہ کے لگاؤں۔ اگر اسے خود معلوم ہوتا کہ وہ کیا چیز تھی تو وہ اپنی ہی محبت میں مبتلا ہو جاتی۔ واپسی تک وہ اپنی باتوں تک آ چکے تھے۔ اتنی مصروفیات بندے کو تھکا دیتی ہیں، آپ مصروفیات کم کریں اپنی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور وہ اس کی فکر میں بول رہی تھی۔ کام کسی کام کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، سرداری کی مصروفیات کم نہیں ہو سکتی کیونکہ علاقے کو میں نے ہی سنبھالنا ہے۔ بزنس میں اور بھائی بھی ساتھ ہیں، لیکن بابا جان کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے کہ میں بزنس بھائیوں کے حوالے کر دوں۔ بقول بابا جان بڑا بھائی ہوں تو باؤ کے جیسا ہونا چاہیے۔ اور سیاست میرا اپنا شوق ہے، یا بزنس کرتا یا سیاست، لیکن بابا جان نے دونوں میں ہی گھسا دیا۔ حقیقتاً اپنی ذات کے لیے وقت نہیں ملتا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کوئی تدبیر نکالیں مصروفیات سے نکلنے کی۔ اس کے فائنل سیمسٹر کی وجہ سے حاشر مہینے بعد آتا اسے لینے، کبھی کہیں لے جاتا کبھی کہیں۔ وہ ہر بار ابو سے پوچھ کر تصدیق کرتی تھی کہ آیا ان کی اجازت تھی۔ ابو ہر بار کہتے کہ ہاں چلی جاؤ، لیکن یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ بیٹا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ اس کے ابو تھے، مریم جانتی تھی ابو یہ چاہتے تھے کہ وہ جب بھی حاشر کے ہمراہ کہیں جائے تو انہیں معلوم ہو۔ ایک دو بار ایسا ہوا کہ حاشر رات گئے اسے ملنے آیا تھا اور 15-20 منٹ بعد چلا گیا۔ اگر مریم اپنی پڑھائی کی وجہ سے مصروف تھی تو میر حاشر کے پاس مصروفیات کا ڈھیر تھا، وہ پھر بھی اس سے وقت نکال کر اسے ملنے آ جاتا تھا۔ زندگی خوبصورت اور آسان تھی، ہر چیز اپنے دائرے میں تھی، ایک نارمل طریقے سے۔ اس کی ڈگری کے ختم ہونے کا وقت قریب تھا اور اس نے حاشر سے کہہ دیا تھا کہ اس کے پیپرز کے بعد ہفتے کے بعد وہ لوگ شادی کی تاریخ لینے آ جائیں۔ وہ خود پڑھائی کو اہمیت دینے والا شخص تھا، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس کے 3 پیپرز رہ گئے تھے جب ردا وہاں سے چلی گئی تھی، اور اس لمحے مریم کی پرسکون زندگی میں واحد تکلیف اس کی دوست کا یوں جانا تھا۔ اگلے دن ان کا پیپر تھا، مریم ہمیشہ کی طرح ریویژن کر رہی تھی۔ ردا کی حالت عجیب سے ہو رہی تھی، وہ کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ ردا الجھی سی ہے۔ مریم جب پیار سے بات کرتی تو وہ ہر بار جیسے اسے کچھ بتاتے چپ کر جاتی۔ وہ کسی ذہنی کشمکش کا شکار تھی، اور مریم جیسی بے وقوفی کی حد تک ہمدرد لڑکی اس بات کو محسوس نہ کر پائی کہ ردا اس سے کچھ کہتے کہتے خاموش ہو جاتی ہے تو وہ اصرار کر کے پوچھ لے۔ وہ دا مریم تھی جس کا خیال تھا کہ جو چیز دوست کو تکلیف دے رہی ہے اس کا ذکر چھیڑ کر اس کو تکلیف کیوں بڑھائی جائے۔ مریم کا خیال تھا کہ اس کا گھر کا کوئی مسئلہ ہوگا تبھی وہ بتانا نہیں چاہتی۔ اس بیچاری کی زندگی پر اسے ترس آتا تھا۔ ماں باپ کی علیحدگی کے بعد اس کی زندگی بے ترتیب ہو گئی تھی۔ امیر ماں باپ کی اولاد تھی مگر ناخوش رہتی تھی۔ ردا برملا کہتی تھی کہ مریم جب سے تم سے ملی تب سے میں نے خوش رہنا سیکھا ہے۔ دوستی ایک طرف مریم اس کے لیے بہت ہمدردی محسوس کرتی تھی، وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی لڑکی تھی۔ مریم اس لیے بھی اس کا زیادہ احساس کرتی تھی۔ اب آخری سیمسٹر تھا، بلکہ پیپرز تھے، پھر زندگی کی راہیں الگ ہونی تھیں۔ مریم تو اسے تسلیاں دیتی رہی کہ ہمیشہ دوست رہے گی، میں یہاں اسلام آباد میں رہوں گی، مگر ردا روتی رہی۔ مریم کے لیے اسے روتے دیکھنا تکلیف دہ تھا۔ پھر اب وہ بتا نہیں رہی تھی کہ اتنے دنوں سے اس کی آنکھیں یوں ویران کیوں رہنے لگی تھیں۔ مریم کا خیال تھا کہ پھر ماں یا باپ میں سے کسی نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اس معاملے میں وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ردا اس سے بھی کترائی رہتی، مریم کی جانب دیکھتی بھی نہیں تھی۔ پھر آج کا پیپر بھی چھوڑ دیا تھا۔ مریم حقیقی معنوں میں پریشان ہو کر رہ گئی۔ ردا کمرے میں نہیں تھی اور اسے ڈھونڈتی باہر آ گئی تھی۔ جیسی ردا کی ذہنی حالت ہو رہی تھی وہ کسی اکیلے کونے میں ہی مل سکتی تھی۔ مریم کسی کے کمرے میں جانے کی بجائے نیچے اسے لان میں دیکھنے آئی تھی۔ وہ ایک جانب بیٹھ کیے بیٹھی نظر آئی۔ پاگل ہے یہ، بغیر کسی شال کے بیٹھی ہے، اتنی سردی ہے گھاس بھی نم ہو گئی۔ گھاس بھی نم ہوگی۔ مریم تیزی سے اس کی جانب بڑھی، وہ اداسی سے ایک ہی جانب تکے جا رہی تھی۔ چلو اندر، اتنی سردی ہے، مرنا ہے کیا؟ مریم نے جھک کر اس کے بازو پکڑے۔ ردا اسے دیکھ کر پھر دوبارہ وہیں دیکھنے لگی اور اپنے بازو بھی جھٹکے پھر چھڑا لیا۔ جاؤ تم۔ کیوں جاؤں؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ خود ہی سب بتا دو گی۔ ٹھیک ہے، اب جب نہیں بتا رہی تو جاؤ، کیوں پیچھے پڑ گئی؟ مریم کا دل دکھا، پتہ نہیں وہ کون سی تکلیف جھیل رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ردا نے اس کی طرف سے چہرہ موڑ کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ مریم نے واضح محسوس کیا کہ وہ اس سے ہی بچنا چاہ رہی تھی۔ ردا کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے دل دکھایا ہے؟ ردا کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی تھیں۔ نہیں، پھر مجھ سے کیوں دور بھاگ رہی ہو؟ جو بات دل کو تکلیف دے رہی ہے بتا دو، اگر حل نہ بھی نکلا نا تو بھی اس کی تکلیف تو کم ہو جائے گی۔ ردا کی آنکھیں بہنے لگی۔ مریم کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ردا میں نے تو کبھی جان بوجھ کر تمہارا دل نہیں دکھایا، اگر انجانے میں کچھ کہہ گئی ہوں تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ردا اس کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ کیوں سے رو رہی تھی؟ مریم نے خاموشی سے اسے رونے دیا، جانے کتنے دنوں کا غبار تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہوئی تھی۔ بس اسی بات کا افسوس ہے کہ تم نے کبھی میرا دل نہیں دکھایا، ورنہ کسی طرح خود کو جسٹیفائی کر لیتی۔ مریم کے سر کے اوپر سے گزری تھی یہ بات۔ تمہیں پتہ ہے تم دنیا کے خوش نصیب لوگوں میں سے ہو،
घर चार दीवारी बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं, बहुत बड़ा सुख भी होता है। तुम खुश नसीब हो, तुम जिस घर में रहती हो वहाँ के हर फर्द के दिल में तुम्हारी मोहब्बत है। जहाँ शादी करके जाओगी ना, वो भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। सब इतने खुश नसीब नहीं होते। वो अज़रदा थी। मरियम समझ गई कि फिर से माँ बाप की वजह से उसकी ऐसी हालत थी। हो सकता है तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह हो जाए और फिर तुम्हें भी अच्छी फैमिली मिल जाए। मरियम ने तसल्ली देनी चाहिए। तुम बहुत मासूम, बल्कि किसी हद तक बेवकूफ़ हो। काश तुम इतनी अच्छी ना होती तो आज यूँ ना होता। रिदा ने और ही बात की थी। मुझे क्यों लग रहा है जैसे तुम मेरे किसी मामले पर परेशान हो। बहुत देर की मेहरबान आते आते रिदा इस्तज़ाई हंसी। रिदा, बताओ क्या बात है। कोई बात नहीं, बस मम्मी की बातों की वजह से दुखी हूँ। काश इन्हें मुझसे मोहब्बत होती। मुझसे कभी किसी ने मोहब्बत नहीं की। तुम इस दुनिया की वाहिद इंसान हो जिसे रिदा से मोहब्बत है। उसे तुम्हारी मासूमियत ना कहूँ तो और क्या कहूँ। तुम्हारा शौहर भी करेगा और फिर बच्चे भी। मरियम ने उसे हंसाना चाहा। वो हंसने के बजाय फिर से रो दी थी। रिदा, मुझे पागल कर रही हूँ। मरियम, एक बात हमेशा याद रखना, रिदा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। रिदा से कभी किसी ने मोहब्बत नहीं की, इसलिए रिदा को मालूम नहीं था कि इंसानों से मोहब्बत कैसे की जाती है। लेकिन फिर तुम आई और बस, काश के पहले आई होती या अब ना आती। रिदा के आंसू नहीं थम रहे थे। मरियम के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था कि वो दरअसल क्या कहना चाहती है। फिर मरियम उसे तसल्लियाँ देती। रिदा भी कभी हंसती, कभी रोने लग जाती। रिदा थक कर उसकी गोद में सर रखे रोने लगी। मरियम बेबसी से उसके साथ रोती रही थी। उसकी दोस्त इस कदर तकलीफ में थी और वो कुछ नहीं कर सकती थी। रिदा इस गम की वजह से सर्दी से बेनियाज हो चुकी थी। रात को बहुत देर से वो लॉन से उठकर कमरे में आई थी। सुबह होते ही रिदा सामान बांधे जाने को थी। मरियम गुस्से में थी। कम से कम पेपर तो दे देती। रिदा रात की निस्बत बेहतर लग रही थी। मरियम की कोई बात उसे ना रोक सकी। वो हॉस्टल में सिर्फ इसीलिए थी और जाते जाते कह गई कि शायद ना आ पाऊँ, तो मरियम तुम मेरे लिए दुआ करती रहना। दुआ ना करो तो अच्छे अल्फाज में याद करती रहना। फिर वो चली गई थी। मरियम तो अभी तक उसकी हालत को सोचे जा रही थी। उससे अपने पेपर की तैयारी भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। अपना ध्यान बचाने को उसने नैना के पास जाने का सोचा। फिर याद आया तो वो कल चली गई थी। नाज और उसके पेपर जब ख़त्म हुए थे, जाजिब उन्हें ले गया था। थक कर उसने फिर से किताबें उठा ली। असर के बाद का वक्त था जब हाशिर की कॉल आई कि नीचे आओ। मरियम सुख की सांस लेती उठ खड़ी हुई, वरना उसे लग रहा था कि इस टेंशन में उसका पेपर ख़राब ना हो जाए। अब हाशिर आ गया था, ख़राब मूड भी ठीक हो जाना था। वो दुपट्टा ठीक करती वेटिंग रूम में आई थी। कैसी हो? उसके करीब जाते ही उसने मरियम का हाथ थामा। ठीक हूँ, मरियम हौले से मुस्काई। लग नहीं रही। कहीं बाहर चलें? नहीं, कल पेपर है, पढ़ना है बहुत सारा। चलो ठीक है। फिर इसी तरह हाथ थामे वो लॉन में चले आए थे। मरियम ने इस कोने को देखा जहाँ रात रिदा बैठकर रोती रही। उदास क्यों हो? वो दोनों एक तरफ रखे बेंच पर जा बैठे थे। रिदा मेरी दोस्त, वो रात चली गई है, पेपर भी छोड़ दिए। बहुत परेशान थी वो, बस उसी को सोच रही थी। किसी और के लिए खुद को इतना हल्कान ना किया करो, बीमार लग रही हूँ। वो हंसती थी। आह, क्या आपसे मोहब्बत करने वाले लोग। आप बताएं, कहाँ बिजी रहे? हाशिर ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। वही पुरानी मसरूफियत ही काफ़ी थी कि नई आन खड़ी हुई। क्यों, क्या हुआ? मरियम चौंकी। बस जिरगे के मसले। तुम रहने दो, मर्दों की बातें हैं। आज के बाद मसरूफियत और बढ़ जानी है, इसलिए सोचा कि तुमसे मिल लूँ। फिर पेपर्स के बाद तुम्हें भी तो घर चले जाना है, फिर शायद शादी पर ही मुलाकात हो। वो आम से लहजे में बोल रहा था। मरियम ने उसकी आखिरी बात पर उसी संजीदगी से सर हिलाना चाहा, लेकिन सुर्ख चेहरे के साथ वो निगाह चुरा गई थी। सुनाओ, गोल्ड मेडल विन कर रही हो? उसे भी उसके रिजल्ट का इंतज़ार था। वो हंसी। हाँ, इंशाल्लाह। देख लो कहीं ऐसा ना हो कि अंडे टमाटर लेने पड़ जाएं। उसने अब्बू की तरह छेड़ा। मरियम खुले दिल से हंस दी थी। इस ज़िंदगी में तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। मरियम आलम टॉप से कम पर राज़ी नहीं होती, इसके लिए जी तोड़ मेहनत करती है। रोमांटिक बातों से तो दोनों को एलर्जी थी। मरियम के नज़दीक ये रोमांटिक गुफ्तगू ही थी, मगर खैर रहने दें। हाशिर ने बेंच पर बायां बाजू फैलाया था। वो भी इस तरह रुख किए इससे कुछ फासले पर बैठी थी। दोनों का रुख एक दूसरे की जानिब था। मरियम ने देखा, आसमान लाल हो रहा था, यूं कि जैसे सूरज से निकली धूप नारंगी रंग के बजाय लाल रंग की हो। फिजा में अजीब सी वो फैली हुई थी। जाने किस चीज़ की थी, नाहक खून की, किसी धोखे की थी या फिर कुछ और। कुछ वाज़ेह नहीं था। हाँ, मगर उस दिन फिजा में वो फैली थी। वैसे मौसम ठंडा था। वो लाल सूरज भी इस सर्दी को कम नहीं कर रहा था। बातें करते हाशिर ने अपने दाएं हाथ में उसके हाथ को फिर से ले लिया था। वो उससे कोई बात करते हंस रही थी कि अचानक बोल उठा। उसके दाएं गाल पर बनने वाला गढ़ा सिर्फ उसके करीब बैठने से ही नजर आता था। अब मीर हाशिर ने आज देखा था। हाँ, बहुत मदद सा, सिर्फ नज़दीक से ही नजर आता है जब हंसती हैं। वो शर्मा कर हौले से बोली, बहुत अच्छा लगता है, फिर हंसो। ये पहली बार था कि हाशिर ने उसकी तारीफ की थी। मरियम इस फरमाइश पर हंस देती। क्या हो गया है, तबीयत ठीक है? हाशिर को पता था मरियम के लिए उसकी तारीफ गैर मुतवक्का थी।
پھر جتنی دیر وہ رہا وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا رہا جن پر مریم ہنستی اور وہ اس کے اس نامعلوم سے ڈمپل کو دیکھتا رہا۔ دل پتہ نہیں کیوں تمہاری طرف سے پریشان ہے، اس لیے ملنے چلایا، ورنہ میرے پاس تو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں، وہ جاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تمہیں ہنستے ہوئے دیکھ کر جا رہا ہوں، دل کو تسلی ہے۔ وہ زبان سے محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی مریم کی طرف اٹھتی ہر نگاہ میں محبت ہوتی تھی۔ اس نے مریم سے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ زبانی اظہار سے نابل تھا۔ اکثر مرد ہوتے ہیں، لیکن جتنی دیر ساتھ رہا اسے ہی دیکھتا رہا، اس کے ہاتھ کو تھامے رکھتا، اور پھر سیاست سے لے کر دنیا جہان کے ہر موضوع پر بات ہوتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مریم کمرے میں آ گئی، وہ اب پرسکون تھی، چہرے کی مسکراہٹ بھی لوٹ آئی تھی۔ مریم اب پوری توجہ سے اپنا پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ رات کے 10 کا ٹائم تھا، وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس روم میں وہ اور ردا رہا کرتی تھی۔ ردا کسی اور کو اس کمرے میں ٹکنے ہی نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ دونوں زیادہ پے کرتی تھی۔ اب اس کے جانے کے بعد مریم اکیلی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اکیلی تھی، ورنہ پچھلے 2 سالوں سے ردا ہمیشہ یہاں رہتی تھی۔ مریم ہی اسے چھوڑ کر جاتی؟ مریم نے سر جھٹک کر اس سوچ کو ختم کرنا چاہا۔ حاشر کے جانے کے بعد سے جو پڑھنے بیٹھی تھی، ابھی تک پڑھ رہی تھی، اب تھکن ہو رہی تھی۔ اس نے لیٹنے کا سوچ کر کتابیں ایک طرف کی۔ اسی اسنا میں باہر سے آوازیں آنے شروع ہو گئیں۔ وہ لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ چیخو پکار تھی، بھاگتے قدموں کی آوازیں۔ خوف سے اس کا دل سکڑا۔ وہ کمبل ایک طرف کرتی بستر سے نیچے اتر آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، باہر نکل کر سارے معاملے کو دیکھے یا پھر انہونی مصیبت کے ڈر سے کمرے میں کہیں چھپ جائے۔ وہ کمرے کے درمیان میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ قدموں کی آواز سے اپنے دروازے کے قریب سنائی دی۔ اس پہلے کہ وہ کچھ کرتی، دروازہ پوری قوت سے دھکیلا گیا تھا۔ پولیس کے چند اہلکار اس پر پستول تانے کھڑے تھے۔ مریم نے میکانکی انداز میں دونوں ہاتھ کھڑے کیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خوف سے اس کی آواز بیٹھی جا رہی تھی۔ مریم عالم، اب آپ کہیں نہیں جا سکتی، آپ کے بھاگنے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، لگاؤ ہتھکڑی۔ ان میں سے ایک عہدے میں بڑے آدمی نے ایک اہلکار کو کہا۔ سر لیڈی ہیں، میں کیسے کروں؟ اس جیسی عورت ان تکلفات کے قابل تو نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، جاؤ لیڈی کانسٹیبل کو بلا کر لاؤ۔ مریم ہکا بکا سب سن رہی تھی۔ دماغ خراب ہے آپ لوگوں کا؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اس کی آواز کانپنے لگی۔ کمرے کی تلاشی لو، موبائل اور لیپ ٹاپ اپنے قبضے میں لے لو، باقی کچھ اور ملتا ہے تو لے آؤ، وہ ایس پی کو حکم دے رہا تھا۔ اتنے میں لیڈی کانسٹیبل آ گئی اور مریم کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی گئی۔ وہ تو بت بنی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، مانا کہ بہت چلاکی سے اب تک کھیلتی آئی ہو، مگر قانون پھر بھی تم جیسوں کو پکڑ ہی لیتا ہے۔ تمہاری سب ساتھی پکڑی جا چکی ہیں، مزید کوئی چلاکی دکھانا بھی مت، ورنہ سیدھا گولی مار دوں گا۔ اس کی باتیں مریم کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ اس کا دماغ ماؤ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت عام سی لڑکی تھی جو ذرا بھی غیر متوقع ہو جانے پر ڈر جاتی تھی، خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اب بھی تو یہی ہو رہا تھا۔ ہاسٹل میں جب اسے لے کر جا رہے تھے، بہت سی گردنیں اس کی جانب تھیں۔ ہر نگاہ میں بے یقینی اور سوال تھا۔ مریم عالم نے کیا جرم کیا تھا؟ مریم بنا کسی احتجاج کے ان کے ساتھ جا رہی تھی، کیونکہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ ذلت بہت چھوٹا لفظ تھا یہ تو، اس سے بھی زیادہ اگر کسی لفظ میں یہ تاثیر تھی کہ وہ مریم کی حالت کو بیان کر سکتا، تو وہ لفظ مریم کو نہیں مل رہا تھا۔ ذلت، بے عزتی اور الفاظ نہیں تھے۔ اسے تھانے لے کر آیا گیا۔ اس کے ساتھ اس کی ہاسٹل کی اور بھی لڑکیاں تھیں، بہت سی رو رہی تھیں، کچھ بلند آواز میں دھمکیاں دے رہی تھیں۔ ایک وہ خاموش تھی بس، اور جب لیڈی کانسٹیبل نے اسے سلاخوں کے پیچھے کرنا چاہا تو وہ ایک دم ہوش میں آئی، پوری قوت سے اپنا بازو چھڑا کر پیچھے کو ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس جرم میں لے کر آئے ہو یہاں؟ اندر چلو بی بی، ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے بازو سے پھر دبوچ لیا تھا۔ مریم نے غصے سے پوری قوت سے اسے دھکیلا۔ کیوں اندر چلوں؟ کیا جرم ہے میرا؟ پھر وہ بندے ہاتھوں کے ساتھ وہاں سے تیز قدموں سے چلتی ایک طرف بنے آفس کے اندر چلی گئی۔ وہ ایس پی اپنی کرسی پر بیٹھا جھک کر کوئی کاغذ دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں آپ؟ لو، میرا جرم کیا ہے؟ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے آئی لیڈی کانسٹیبل کو۔ ابھی تک اندر نہیں کیا اسے؟ دماغ خراب ہے آپ کا؟ ہوش میں ہے؟ کیا پوچھ رہی ہوں آپ سے، میرا جرم بتائیں۔ بی بی، اتنی تم معصوم نہیں جتنا اس وقت بن رہی ہو، تم بھی جانتی ہو کس جرم میں یہاں تک آئی ہو۔ وہ اس کے دیکھنے سے تنفر سے بولا۔ عورت کے نام پر دبا ہو، اس قدر گھناؤنے کام کرتے شرم نہیں آتی؟ نہ خاندان کی عزت کا خیال آیا، نہ ہی عورت ہونے کا، وہ بولے جا رہا تھا۔ مریم نفرت بھری نگاہوں سے اسے گھورتی رہی۔ شرم آپ جیسے لوگوں کو آنی چاہیے، جو قانون کی آڑ میں منمانی کرتے ہیں، جو کسی بھی شریف عورت پر کوئی الزام دھرتے لمحے بھر کو نہیں سوچتے کہ ان کی ایسی حالت ان کی زندگی کس طرح خراب کر سکتی ہے۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس میرا کوئی جرم ہے؟ کوئی اریسٹ وارنٹ؟ میں کوئی عام لڑکی نہیں جسے آپ اندھے قانون کے بل پر لے آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں بڑے سورسز ہیں تمہارے، تم جیسوں کے تو بڑے سورسز ہوتے ہیں۔ جرم یہ ہے کہ پاکستان میں پورنوگرافی پھیلا رہی ہو، مرد مردوں کے لیے اور عورت عورت کے لیے، وہ بول رہا تھا۔ مریم عالم کو لگا کہ اس کے سر پر آسمان ٹوٹا۔ اس قدر گندے الفاظ وہ اس کے لیے جرم کہہ رہا تھا کہ وہ لکھنے کے قابل نہیں تھے۔
وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس کیس کے پیچھے تھا، لیکن کیونکہ وہ بہت چالاک تھی تو کوئی ثبوت نہیں چھوڑتی تھی۔ ہاں مگر قانون ایک دن سب کو پکڑ لیتا ہے۔ بس کریں، کس قدر فضول بولے جا رہے ہیں آپ؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ سب میرے ہی جرم ہے؟ میں نے ان میں سے بہت سے لفظ نہیں سنے کبھی بھی، اور آپ کہتے ہیں کہ ان جرائم میں ملوث ہوں۔ میں ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے نہیں کیے یہ سب۔ پچھلے 1 سال سے تحقیق کر رہا ہوں، بغیر ثبوت نہیں لایا۔ مجھے فون کرنے دے گھر، میں ابو کو بلاتی ہوں۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، وہ ان باتوں کے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے یہ کالوں والے چونچلوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ لے جاؤ اسے اندر۔ ایس پی نے لیڈی کانسٹیبل کو بھی جھاڑ کر رکھ دیا۔ نہیں جاؤں گی اندر، جب میں نے یہ جرم نہیں کیا میں نے نہیں کیا، اور قانون کو زیادہ نہیں جانتی، مگر اتنا معلوم ہے کہ اپنے والی وارث بلا سکتی ہوں۔ جب تک میرے گھر سے کوئی نہیں آتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے پیچھے کھڑی کانسٹیبل نے اسے بازو سے پھر سے پکڑنا چاہا۔ مریم نے سامنے رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ وہ بلبلا کر ہٹی۔ ایس پی جلدی سے اٹھ کر اس تک آیا۔ خبردار اب کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو۔ اس نے پیپر ویٹ والا ہاتھ اٹھا کر دھمکی دی۔ آپ مجھے اس پیپر ویٹ سے ڈرا رہی ہیں؟ وہ ہنسا۔ مریم نے جلدی سے آگے بڑھ کر میز کی دوسری جانب جا کر ایک طرف رکھا پیپر کٹر بھی اٹھا لیا تھا۔ اب دونوں ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ دیکھ لیں، مجرم ہوتی تو پسٹل اٹھاتی۔ میں مجرم نہیں ہوں، میرے گھر والوں کو آنے دیں، پھر جو کرنا ہے کر لیں۔ وہ چٹان بھر کی لڑکی، ایس پی چاہتا تو منٹ میں سے قابو کر سکتا تھا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے لیڈی کانسٹیبل کو بھی آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ٹھیک ہے، کرو کال جسے کرنی ہے۔ میرا موبائل آپ لوگ لے آئے ہیں۔ موبائل دیں۔ بی بی، ہماری ٹیم اسے چیک کر رہی ہے۔ آپ کو نمبر زبانی آتا ہے تو کال کریں۔ اسے گھر کا نمبر آتا تھا، مگر ابو بہاولپور سے یہاں آتے بہت ٹائم لگ جانا تھا۔ اسے اس گھٹن سے جلدی نکلنا تھا۔ حاشر، مگر اس کا نمبر زبانی نہیں آتا تھا۔ مجھے نمبر زبانی نہیں آتا، مجھے موبائل دیں۔ موبائل نہیں ہے، وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا، اور ابھی اسی بات پر بحث جاری تھی کہ ان کی آوازیں بلند ہوئیں۔ مریم کی آواز لرزتی بھیگی ہوئی تھی، اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حاشر تیزی سے اندر آیا۔ مریم نے اسے دیکھ کر دونوں چیزیں ہاتھ سے چھوڑ دی تھیں۔ وہ اس کے پاؤں کے بالکل قریب گری تھی۔ کیوں لے کر آئے ہیں آپ اسے؟ اس نے ایس پی کا گریبان پکڑ لیا۔ ایس پی نے تیزی سے خود کو چھڑایا۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ بیوی ہے میری۔ پھر ایس پی اپنی کرسی پر آن بیٹھا تھا۔ مریم کو لیے وہ اس کے سامنے اپنی کرسی پر بیٹھا۔ مریم جو اب تک بہادر بنی تھی اب بس رو دینے کو تھی۔ اسے رونا تھا بہت سا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حاشر کیا بول رہا تھا اور ایس پی کیا جواب دے رہے تھے؟ میری بیوی کا نام کاٹیں FIR سے۔ مریم کے کانوں میں ان کی بحث کے کچھ جملے پڑے تھے۔ پھر بہت بحث کے بعد وہ اپنے گھر لے آیا تھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ ہاسٹل کی وارڈن نے کال کی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ مریم کا ہاتھ تھامے اسے گیٹ سے اندر چھوڑا۔ تم جاؤ، آرام کرو، مجھے کام ہے۔ مریم اسے کہنا چاہتی تھی کہ نہ جاؤ، لیکن وہ چلا گیا۔ وہ اندر جانے کے بجائے لان میں آ گئی تھی اور ایک جانب بیٹھ کر یہ سب سوچتے رونے لگ گئی تھی۔ ادھر حاشر دوبارہ تھانے چلا گیا۔ وہ اپنی طاقت کے بل پر اسے گھر تو لے آیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ کیس ختم ہو گیا۔ اس معاملے کی تحقیق کرنی تھی، اور جب تھانے آیا تھا تو ایس پی اسے قانون کے قاعدے پڑھاتا رہا تھا۔ ایک بار تو غصے سے اس نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ یہ جن گولیوں کے چل جانے کی دھمکی مجھے دے رہے ہو نا، ہمیں گھٹی کے دودھ میں ملا کر دی جاتی ہیں۔ مجھے ان سے نہ ڈراؤ۔ تمہارے ساتھ بیٹھ کر میں اس کیس کی تحقیق کروں گا۔ اگر وہ مجرم ثابت ہوئی تو خود اپنے ہاتھوں سے اس کو قانون کے حوالے کر دوں گا، لیکن جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اس کا نام نہیں آئے گا۔ ملزم ہی لکھنا ہے تو کوئی بھی فرضی نام لکھ دو، مگر اس کا نہیں۔ قانون کو مذاق سمجھ رکھا ہے آپ نے، اور بنا تحقیق کے نہیں لایا آپ کی بیوی کو۔ پچھلے 1 سال سے اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہر بار مریم علم کا ہی نام سننے میں آیا۔ مان لیں آپ کی بیوی ایسی ہے، ایس پی نے گالی دے کر کہا۔ حاشر نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر مکہ مارا اور پھر برسات کر دی۔ اس وقت ایس پی اور وہ کمرے میں اکیلے تھے۔ پولیس والے پر ہاتھ اٹھانے کی کیا سزا ہوتی ہے معلوم ہے؟ دیکھو اب میں کیسے تمہیں۔ ایس پی ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے اس کیس سے میری بیوی کا نام نہ ہٹایا تو یاد رکھنا تمہارے خاندان کی ایک عورت کو سر بازار نہ لائے تو میر حاشر نہ کہنا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کے گریبان چھوڑ دیے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ اپنے گھر کی عورت کا سن کر غصہ آیا۔ ایسے ہی میرا بھی خون کھول رہا تھا۔ اگر وہ مجرم نہ ہوئی نا تو اس ٹرائل کے دوران اس کی بے عزتی کا ازالہ کیسے کرو گی؟ پھر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ وہ مجرم نہیں ہے، تب تک اس کی عزت واپس نہیں آئے گی، کیونکہ وہ عورت ہے، ایک خاندانی عورت جو کبھی تھانوں کی چوکھٹ پر قدم نہیں رکھتی۔ اس لیے اس کا نام ہٹا کر فرضی نام لکھو۔ اس کیس کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر پھر بھی وہی مجرم ہے تو میر حاشر قانون کی عزت کرنے والا بندہ ہے، قانونی مجرم کو بچانے نہیں دوں گا۔ پھر اس رات اس کے نام پر کٹی FIR گم کر دی گئی تھی، اور جہاں جہاں اس کا نام بھیجا گیا تھا وہ ایس پی فرضی نام کے ساتھ تصحیح کر رہا تھا۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ فجر کی اذانوں سے قبل گھر لوٹا تھا۔ گاڑی چلاتے اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ مریم کے لیپ ٹاپ سے نکلا ڈیٹا دیکھ کر آیا تھا، اور ابھی پورا ڈیٹا نہیں ریکور کیا گیا تھا۔
बहुत सी इंक्रिप्टेड फाइल्स थी, लेकिन जितना देखा था वो इस काबिल नहीं कि देखा जाता। वो बेहयाई का बेअंत समंदर था। कई बार वो देखते रुख मोड़ गया था। शर्मिंदगी, गुस्सा, ये सब उसकी बीवी के पर्सनल डिवाइस में था। मोबाइल डाटा तो अभी नहीं मिला था। वहाँ आईटी डिपार्टमेंट में बैठे कई बार उसकी सर की रगें फटने को आई थी। मरियम ऐसी नहीं है, मैं जानता हूँ, वो खुद को बुलंद आवाज़ में बता रहा था। दिल छोटा नहीं करना था और होशियारी से असल मुजरिम को पकड़ना था। क्या ये हाशिर के दुश्मनों की हरकत थी या कोई और था जो उनके खानदान को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था? मरियम का तो कोई दुश्मन होना नामुमकिन सा लग रहा था। जितनी वो खुश अखलाक और सबकी मदद करने वाली थी, ये तो मुमकिन ही नहीं था। ये इल्ज़ामात ऐसे नहीं थे कि आसानी से हजम होते। इन्हीं उलझनों में घिरा वो घर पहुंचा। गाड़ी से उतर कर वो बिना इधर उधर देखे अंदर चला गया। पता नहीं मरियम किस कमरे में कैद थी। एक बार तो इस घर में आई थी, उसने करीब 1-2 कमरे चेक किए, वो खाली थे। वो ड्राइंग रूम में भी नहीं थी। अब इतने बड़े घर का एक एक कमरा खोलकर वो चेक नहीं कर सकता था। मुलाजमा इस वक्त अपने क्वार्टर्स में थी। वो बाहर निकलकर लॉन में चला आया। उसके अंदर इतनी आग थी कि बुझने में नहीं आ रही थी। उसने जूते उतार कर ठंडी घास पर पाँव रखे। पाँव को इस तरह घास ने सुकून का एहसास बख्शा था। थकन के बावजूद भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे वॉक करते देख वॉचमैन उसकी तरफ आया। दिन रात इसके घर चौकीदार चौकन्ने रहते थे। कई दुश्मन थे जान के। वो जी बीबी अभी तक बाहर है, इतनी ठंड है। कहाँ है वो? वो चौंका। पहले इधर सामने लॉन में थी। वसाई के बार बार कहने पर अंदर नहीं गई। फिर यहाँ से उठकर इधर पीछे वाले हिस्से में चली गई। अभी उसे हाथ से जाने का इशारा करते हुए जूते पहनकर पीछे की तरफ आया। वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। रात का अंधेरा बहुत गहरा था। उसने मोबाइल की लाइट ऑन की और उसे चारों जानिब दौड़ाया। एक तरफ उसके दुपट्टे का गुमान हुआ तो वहां पहुंचा। वो ठंडी घास पर गठरी बनी सो रही थी। इसका चेहरा सता हुआ था जैसे बहुत रोई हूँ। आशिर ने झुककर कंधा हिलाया। मरियम उठो। वो डर कर उठ बैठी। वो फिर उसे अंदर ले आया था। वो सर्दी से कांप रही थी। पागल हो, इतनी सर्दी में बाहर बैठी रही। वो खामोश रही। फिर उसे एक कमरे में सुलाकर वो कमरे में आ गया था। सुबह नाश्ते पर उन दोनों का सामना हुआ। दोनों ही अपनी अपनी सोच में गुम थे। मेरा आज पेपर है, वो आहिस्तगी से बोली। वो चौंक गया। कितने बजे? 9 बजे। आखिरी है? नहीं, आखिरी कल है। ठीक है, तैयार हो जाओ, छोड़ आता हूँ। बहुत नपी तुली गुफ्तगू हो रही थी। मेरी बुक्स हॉस्टल रह गई। आप मेरा मोबाइल और लैपटॉप ले आए उनसे? आशिर ने गौर से उसके चेहरे को देखा। वो कुछ पढ़ना चाहता था। वो वीडियोज उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। वो बहुत जब्त वाला इंसान था और इतना सब होने के बावजूद भी अपना गुस्सा उस पर निकाल नहीं रहा था। गुस्सा न जाने था किस पर, मरियम पर या खुद पर या फिर पुलिस पर। बस अंदर गुस्से का तूफान था और वो उस पर काबू किए बैठा था। कुछ दिनों तक सब वापस मिल जाएगा। तुम्हारे लैपटॉप में बहुत सी इनक्रप्टेड फाइल्स हैं। आगे वो खामोश हो गया और मरियम को बस इतना पता था कि जो फाइल्स नहीं खुलती वो वायरस होते हैं जो कंप्यूटर में खुद ब खुद घुस जाते हैं। मतलब वायरस? नहीं, वायरस नहीं। तुम्हारा लैपटॉप कौन कौन इस्तेमाल करता था? रिदा करती थी, लेकिन कभी कभार हॉस्टल की कोई लड़की भी मांग लेती थी। और तुम दे देती थी? जी। कभी चेक किया कि वो क्या करती थी तुम्हारे लैपटॉप पर? नहीं, अब चीज़ देकर बंदा सर पर सवार हो जाए। इसे जैसे बुरा लगा था। कौन कौन मोबाइल इस्तेमाल करता था? मैं भी, और जब जिसे ज़रूरत होती थी दे देती थी, क्योंकि क्रेडिट होता था। तो कभी किसी ने घर कॉल करनी होती, पब्लिक प्रॉपर्टी थी, कोई भी इस्तेमाल कर लेता था। हाशिर ने माथे पर बल डाले। अब कोई मांगे तो क्या करूं? तो हर अरे गैरे को इनकार किया जाता है। हॉस्टल में भी तो फ़ोन कनेक्शन है, वार्डन का सेल फ़ोन है। वहाँ से क्यों नहीं करती थी वो सब? हॉस्टल में कई लड़कियां हैं। इन सब का नहीं, बस तुम्हारा पब्लिक फ़ोन बूथ था। इन सब का नहीं, बस तुम्हारा फ़ोन पब्लिक बूथ था। और लैपटॉप भी। आशिर का गुस्सा बोलते हुए मज़ीद चढ़ गया था। उसे पहली बार मरियम से मायूसी हुई थी। कोई इस हद तक बेवकूफ़ हो सकता है? और मरियम क्या कहती कि उसके लिए कोई भी अरा गैरा नहीं था। उसकी सबसे अच्छी बनी हुई थी और ये उसकी कमज़ोरी थी कि वो कभी किसी को इनकार नहीं कर सकती थी। मरियम उसके माथे के बल देख रही थी। इसका लहजा पहली बार इसके साथ सख्त था और उसे लगा कि उस पर एतबार नहीं कर रहा। जो इल्ज़ाम पुलिस ने लगाए हैं वो सच समझ रहा है। औरतें बाज़ औक़ात अपने मर्दों के बारे में जल्दी राय कायम कर लेती हैं। वजह शायद इनका एहसास होना है। जिनके होंठ आपके अपने लिए सदा मुस्कुराते देखे हों, इनके माथे के बल दिल को तकलीफ में डाल देते हैं। इसकी हसासियत इस वक्त उसकी बेवकूफ़ी थी। उसे समझना चाहिए था कि वो मर्द था और उसकी ऐसी बातें ना सिर्फ सुनकर आया था बल्कि आंखों से सबूत देकर आया था। सबूतों का सच्चा झूठा होना तो बात की बात है, इसका मूड ख़राब होना था, मगर इसका मतलब बेतबारी नहीं होता। हाशिर, मैंने कुछ नहीं किया। वो आहिस्तगी से बोल उठी थी। हाशिर ने गहरी सांस ली और कुर्सी खिसका कर उठ खड़ा हुआ। आओ, पेपर के लिए छोड़ दूँ। मरियम ने बेयकीनी से देखा। उसकी बात को यूं इग्नोर कर दिया गया था जैसे फजूल सी बात हो। उसका दिल डूब गया। यानी हाशिर उसे मुजरिम समझ रहा था। इसके बाद उसके लफ्ज़ सिले रहे। जबकि वो मर्द था, वो बैठकर उसे प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं कह सकता था। वो पुरयकीन था कि वो किसी का निशाना बनी है।
اصل چہرہ کوئی اور ہے، وہ اسے وہاں سے لے آیا تھا، اس پر چیخ چلا نہیں رہا تھا، اسے کوئی بات نہیں سنا رہا تھا، تو اس کی بیوی کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ شوہر اس کے ساتھ ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر تسلی دی جائے، اور مریم سے زیادہ تسلی تو شاید اسے ضرورت تھی۔ وہ مرد تھا، ایک روایتی سا، اس کی بیوی کے پرسنل ڈیوائس میں گن نکلتا ہے، اتنے لوگوں کے بیچ۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس نے اب تک ضبط کیسے کیا ہوا تھا۔ غصہ تھا، شرمندگی، بھلے وہ مجرم نہیں تھی لیکن ایسے الزامات بھی غیرت پر تازیانے کی طرح ہی لگتے ہیں۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مظلوم تھے۔ اس نے مریم کو وضاحت نہیں دی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اس کی خاموشی اسے مریم کی نظروں میں مجرم بنا گئی تھی۔ پھر اس دن بھی وہ وہیں رہی تھی۔ عاشر رات گئے گھر آیا اور اس آخری دن پیپر دینے کے بعد وہ اسے خود چھوڑنے جانے والا تھا کہ مریم نے منع کر دیا۔ وہ خود جا سکتی تھی۔ عاشر نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، یہاں بہت کام تھے اور اس آخری وقت دونوں کو ہی معلوم نہیں تھا کہ آخری بار مل رہے تھے۔ اسے الوداع کہہ کر وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، شاید وہ کچھ کہے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے ارد گرد دیکھ رہی تھی، اس پر بھی بھولی بھٹکی نگاہ آن ٹھہری۔ میں نے نہیں کیا یہ، آہستگی سے اس کے لب ہلے تھے۔ عاشر نے اس کے چہرے پر نگاہ ٹکائی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور بے بسی کا احساس تھا۔ عاشر کے دل کو کچھ ہوا۔ ان 3 دنوں میں اسے چند لمحے بھی رک کر صحیح طرح بات نہیں کی تھی۔ میں جانتا ہوں، وہ بھی آہستگی سے بولا، تمہارے ہاسٹل سے تقریباً سارا سامان پولیس لے گئی تھی۔ اب تمہارا موبائل لیپ ٹاپ انہی کے پاس ہے، انکوائری کے بعد دے دیں گے۔ حالانکہ موبائل کا سارا ڈیٹا وہ لے چکے ہیں، باقی جو سامان ہے وہ سوٹ کیس میں ہے۔ مریم خاموشی سے اپنے شہر لوٹ آئی تھی۔ اس کے دل کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کا عاشر سے رشتہ بس چند دنوں پر محیط تھا۔ وہ اسے آخری بار ہی دیکھ رہی تھی۔ جس وقت وہ یہاں سے روانہ ہوئی تھی، اسے کچھ دیر بعد ادھر ابو اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ 2 دن سے مریم ان کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایک بار اٹھائی تھی لیکن بولا کچھ نہیں، پھر کال کاٹ دی۔ ان کا دل پریشان ہو اٹھا تھا۔ پھر ہاسٹل کال کی تو وہ سننے کو ملا اس نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال لی تھی۔ پھر خود کو سنبھال کر انہوں نے علی کے ساتھ اسلام آباد آنے کی تیاری کر لی تھی۔ گھر میں امی اور بابی کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ عاشر کو کال کرنے کا کئی بار سوچا تھا لیکن دل لرزا تھا۔ داماد تھا، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو رشتہ بگڑ جاتا۔ وہ اکیلے جا کر اس معاملے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اسلام آباد پہنچ کر پہلے ہاسٹل گئے، وہاں سے لرزہ خیز باتیں سننے کو ملی۔ پھر تھانے گئے، اتفاق سے ایس پی بھی مل گیا۔ مریم عالم کے باپ کا سن کر اس نے ساری رودات سنائی تھی، پردے جم بھی، اس کے کچھ ثبوت بھی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اسے حاشر لے گیا تھا۔ وہ ہمت ہار چکے تھے۔ پھر باہر آ کر حاشر کو کال کی تھی، اس نے بتایا کہ مریم اس کے گھر رہی تھی 2 دن، اب وہ چلی گئی ہے، شاید اب تک گھر پہنچ گئی ہو۔ پھر وہ بنا داماد کو ملے واپس گھر آ گئے تھے۔ وہ اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ملا تھا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے مریم سو رہی تھی۔ مریم کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، وہ بہت نیچی آواز میں بیوی سے مخاطب ہوئے تھے، جبکہ علی نڈھال سا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سو رہی ہے، بہت پریشان لگ رہی تھی۔ پوچھا تو کہتی امی کچھ نہیں، بس تھکی ہوئی ہوں۔ انہوں نے مریم کی بات دہرائی۔ آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ اتنے تھکے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ ان کی آواز میں شوہر کے لیے پریشانی تھی۔ ٹوٹ گیا ہوں میں۔ وہ اس قدر مضبوط تھے لیکن اب بولتے ہوئے آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عالم ایسا کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ میرے دل میں برے برے وہم آ رہے ہیں۔ کاش بتانے کا حوصلہ ہوتا، کہہ کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ ان کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو نکلتے رہے۔ اس کی امی انہیں روتا دیکھ خود رونے لگ گئی تھی۔ مرد گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتے ہیں۔ ہر کڑے وقت میں وہ سامنے تن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مشکلوں میں بھی گھر کی عورتوں کو حوصلہ دینے کو مسکرا دیتے ہیں۔ وہ جب ستون اپنی مضبوطی کھونے لگتے ہیں تو یقین کریں گھر کی عورتیں بھربھری ریت کی مانند ثابت ہوتی ہیں۔ انہونی کا خوف دل کو دہلا دیتا ہے۔ ان کے گھر کا ستون اپنی مضبوطی کھو رہا تھا اور ان کے دل کو پتنگے لگ گئے تھے۔ آخر کیا برا ہونے جا رہا تھا؟ اور اس کے ابو بنا کچھ کہے روئے جا رہے تھے۔ ان کا دل پھٹنے کو تھا۔ اگر نہ روتے تو علی اپنے کمرے میں رو رہا تھا۔ مریم بستر پر پڑی بغیر آواز آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ وہ بے قصور تھی مگر الزام ایسے تھے کہ وہ نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان کے گھر سے یقیناً خوشیوں کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ ابھی صرف 3 لوگوں کو ہی معلوم تھا اور اس گھر میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ امی، آپی، بھابھی اور عاطف بھائی تو بھی سب لائل تھے۔ بات کب تک چھپ سکتی تھی؟ جب علی اسے باس پرس کر رہا تھا وہ چیخ رہا تھا۔ مریم نفی میں سر ہلاتی روئی جا رہی تھی۔ امی اور بھابھی منہ پر ہاتھ رکھ کے سن رہی تھیں۔ امی بار بار نفی میں سر ہلاتی۔ میں نے تو کبھی بے وضو ان کو دودھ نہیں پلایا۔ نہیں، میری اولاد ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بولتے ہوئے ٹھہ گئی تھی۔ ان کو گرتا دیکھ بھابھی چیخی تھی۔ وہ دونوں امی کے پاس بھاگے۔ میری مریم ایسی نہیں ہے، نہیں ہے۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا، امی میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے روتے بول رہی تھی۔ آنے والے دنوں میں مریم کے لیے مشکلات بڑھتی گئیں۔ ابو سے دیکھ کر چہرہ پھیر لیتے، امی رونے لگ جاتی۔ علی کی اسے کچھ خبر نہیں تھی وہ کہاں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ابو سے جا کر بات کرے، انہیں اعتبار دلائے۔ اگر کبھی ماں باپ کا اعتبار ٹوٹنے لگے تو اپنی سچائی سے ان کا اعتبار پھر سے جیت لینا چاہیے۔
مریم ایک بار پھر خود کو یقین دلانے لگی۔ ابھی تک یہ بات ان کے گھر کی چار دیواری میں ہی تھی، اور جب وہ ابو کے پاس گئی تو انہوں نے اسے دیکھ کر چہرے کا رخ پھیر لیا تھا۔ اس کا دل دکھا۔ ابو جی، آپ سے بات کرنی تھی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا حوصلہ پھر سے ٹوٹنے لگا۔ ان چند دنوں نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہر روز یہی سوچتی کہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن ہے، اور اگلا دن شروع ہوتے ہی معلوم ہوتا کہ نہیں، آج تو کل والے دن سے زیادہ برا ہے۔ گھر کا ہر فرد اسے دیکھ کر یوں رخ بدلتا جیسے کسی بری چیز کو دیکھ لیا ہو۔ ابو جی، آپ تو میرا اعتبار کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں اتنی بری ہو سکتی ہوں؟ آپ بتائیں، کیا میں ایسی ہو سکتی ہوں؟ مجھے پھنسایا گیا ہے۔ سب کو تم پر اعتبار ہے، کوئی اعتبار نہیں ہوا۔ تم یہ پریشانی نہ پالو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ دھیمے سے بولتے اسی طرح چہرہ موڑے ہوئے۔ مریم کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کی گود میں سر رکھ کر اپنا سارا دکھ بہا دے، لیکن آج ان تک پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی باہر لے آئی تھی۔ نمی تو آنکھوں میں یوں آن سمائی جیسے اس کا اپنا گھر ہو، اور اب جانے کا نام نہ لے رہی تھی۔ پھر امی نے بھی کبھی کبھار بے دلی سے صحیح مگر اسے بات کر ہی لی۔ کبھی وہ اس کے ساتھ پیار سے بات کرتی، اس کا سر چومتی اور اسے زیادہ خود کو تسلیاں دیتی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ جھوٹ بھی ایک دن بے نقاب ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو میرا بچہ، رو مت۔ مگر تسلی کے یہ حرف شروع کے دن میں تھے، پھر امی کا رویہ بھی بدلتا گیا۔ بھابھی تو جیسے تھی ہی نہیں۔ ایک بار اس نے بھتیجوں سے بات کرنی چاہی۔ وہ ترس گئی تھی کسی سے بات کرنے کو، مگر آؤ پھپھو کھیلیں، وہ خود کو حوصلہ دیتی اس دن بھتیجوں کے روم میں ان سے کھیلنے آ گئی تھی۔ بھلے کوئی بچہ صحیح، مگر بات تو کرتا اس سے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے۔ بلاخر بڑے بھائی نے گلا کھنکار کر بولنے کا فیصلہ کیا۔ آپ ہماری پھپھو ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن ماما نے آپ سے بات کرنے کو منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اچھی نہیں ہیں۔ وہ بچے تھے، انہوں نے سچ بول دیا۔ مریم پھیکا چہرہ لیے انہیں دیکھتی رہی۔ اسے کوئی جواب بھی سمجھ نہیں آیا۔ وہ اپنے ڈیفینس میں ان بچوں سے کیا کہے؟ وہ جو ان سے کھیلنے کو فرش پر ان کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے لیے وہاں سے اٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے وہ آہستگی سے اوپر کو ہو کر اٹھی، اور پھر اسے آہستگی سے چلتے اپنے کمرے سے آ گئی تھی۔ وہ دن بدن ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ابو ہر 2 دن بعد حاشر کو کال کر کے پوچھتے کہ کیس کا کیا بنا، کچھ ملا جو مریم کو بے گناہ ثابت کرے، اور نفی میں جواب سن کر پھر کتنے گھنٹوں خاموش رہتے۔ مریم کو امی بتاتی کہ حاشر سے ابو بات کرتے تھے، اور جواب کیا ملتا تھا؟ اسے معلوم تھا اگر اس کا شوہر اس قدر طاقتور نہ ہوتا تو وہ اب جیل میں ہوتی، اور بے گناہی کے لیے بھی بھاگ دوڑ وہی کر رہا تھا، ورنہ تو کیس واضح تھا، ہر ثبوت اس کے خلاف جاتا تھا۔ شروع میں جو گھر والوں کو یقین تھا کہ اسے پھنسایا گیا ہے، وہ بے گناہ ثابت ہوگی، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ یقین ٹوٹا جا رہا تھا، اور جیسے جیسے یقین ٹوٹ رہا تھا، ان کا رویہ مزید دل دکھانے والا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن امی سے حاشر کی کال کا بتانے لگیں تو وہ رو پڑی تھی۔ امی، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، مجھے کسی نے پھنسایا ہے۔ بی بی، کسی کے پاس اتنا فالتو وقت ہوتا ہے کہ جائے دوسرے کے لیے ایسی پرفیکٹ سچویشن کریٹ کرے؟ آخر کہیں تو وہ رہ جاتا نا، ہر طرف سے تمہارے خلاف ثبوت ہیں، ہو سکتا ہے تم ہی ہمیں اب تک بیوقوف بنا رہی ہو۔ وہ گھر کے باقی لوگوں کی زبان بول رہی تھی۔ مسلسل اس کے خلاف نکلتے ثبوتوں پر وہ ایسا سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے، ضروری تو نہیں تھا کہ بے گناہی ہوتی۔ مریم ان سب کے رویے اتنی جلدی بدلنے پر حیران تھی۔ ان گھر والوں کی محبت اس کا فخر تھی، وہ سب ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ وہ تو ایک محبت بھرا گھرانہ تھا۔ وہ محبت ریت کی مانند ثابت ہو رہی تھی، ہر گزرتے دن کے ساتھ جگہ چھوڑ رہی تھی۔ کیا واقعی اتنا ہی آسان ہوتا ہے کہ اپنے خونی رشتوں کو یوں مشکل وقت میں چھوڑ دیا جائے؟ مریم ہر لمحے خود سے سوال و جواب میں مصروف رہتی تھی۔ آپ ہی آتی تو امی کے پاس بیٹھی رہتی، اور امی نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئے، نہ ہی کسی مہمان کے سامنے۔ وہ اپنے گھر میں اچھوت بن چکی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے۔ جب نیند سے اٹھے گی تو ہر چیز پہلے کی طرح ہوگی، مگر یہ برا خواب تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان برے دنوں میں اس کا رزلٹ ہی بس خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا۔ ایک دن جب سو کر اٹھی تو اس کی بیڈ سائڈ پر خاکی لفافہ دراز پر خاکی لفافہ رکھا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی مہر یا پتہ درج نہیں تھا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اس کا MSc کیمسٹری کا رزلٹ کارڈ تھا۔ اوہ، یہ تو وہ بھول ہی گئی تھی، ہمیشہ کی طرح اس کی پہلی پوزیشن تھی۔ پتہ نہیں ابو خود لے کر آئے تھے اس کا رزلٹ کارڈ کے حاشر نے بھیجا تھا۔ وہ بہت دیر خوشی سے اپنے رزلٹ کو دیکھتی رہی۔ یہ اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی تھی، اس کی زندگی کا وقت کتابوں میں گزرا تھا۔ یہ اس کا اعمال نامہ تھا۔ اگر کوئی غور کرتا تو پتہ چلتا کہ ان کاموں کے ساتھ پھر پڑھائی میں شاندار کامیابی ناممکن ہوتی ہے۔ اگر وہ ان کاموں میں ملوث ہوتی تو کیا وہ گولڈ میڈل ون کر سکتی تھی؟ گولڈ میڈل لینا کوئی آسان کام تو نہیں، طالب علم تو جان لگا دیتے ہیں، تب جا کر صلہ ملتا ہے۔ بہت دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ اٹھی اور اپنی وارڈروب میں بنی ایک چھوٹی دراز کو کھولا۔ وہاں وہ اپنی قیمتی چیزیں رکھتی تھی، اس کے ڈاکومنٹس، اس کا حاصل وصول۔ اس نے فائل باہر نکالی اور پھر ایک ایک کر کے اپنی ساری ڈگریوں کو دیکھتی رہی، پھر فائل میں رکھ دیتی۔ بہت سے شارٹ کورسز کے ڈپلومہ سرٹیفکیٹس تھے،
سب سے اوپر اپنا نیا رزلٹ کارڈ رکھا۔ خوشی سے بھاگ کر گھر والوں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گھر میں کوئی فرد اس کے کمرے میں اسے رکھ کر گیا تھا۔ اب نہ اس کے پاس موبائل تھا نہ لیپ ٹاپ۔ باہر کی دنیا سے تو اس کا رابطہ کٹ چکا تھا۔ عاشر سے بھی بات نہیں ہوتی تھی۔ اب مریم کے دل میں شکوہ تھا۔ وہ چاہتا تو اس کے ابو کے نمبر پر رابطہ کر سکتا تھا، کم از کم حال احوال ہی پوچھ لیتا۔ جب نینا اور ناز ہاسٹل واپس آئی ہوں گی تو لوگوں نے انہیں کیا کیا کہا ہوگا۔ ایسے کئی سوال تھے جو اس کے دماغ میں ادھم مچائے رکھتے تھے۔ اور پھر سب سے برا دن تو وہ تھا جب آپی روتی ہوئی وہاں آ گئی تھی۔ ان کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ مریم نے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھول دیا تھا کہ آواز واضح طور پر اندر آنے لگی۔ وہ کہتے ہیں میری طرف سے طلاق ہی سمجھو۔ مجھے کیا پتا تھا تمہاری بہن ایسی ہے، تم بھی ایسے ہی ہوگی۔ اب تک بہت بیوقوف بنا لیا، بچے بھی لے لیے۔ امی اس کی دردناک آہ بلند تھی۔ وہ کہتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ دو، میگے سے رشتہ ختم کر دو تو بساؤں گا، ورنہ بچوں کو بھول جاؤ۔ وہ بولتی جاتی تھیں اور روتی جاتی۔ اب ان کے ساتھ امی کی آواز بھی تھی۔ امی کا تو وہ حال تھا کہ بس ذرا سا بہانہ ملے اور وہ جی بھر کر روئیں۔ اب وہ رو رو کر نہیں تھک رہی تھی۔ ان کا گھر بکھر گیا تھا، انہیں کیسے صبر آتا؟ وہی ہے فساد کی جڑ، نکال پھینکیں اسے، اسی کی وجہ سے پورے خاندان میں بدنام ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ نے بھائی کو بتایا تھا؟ علی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میرا دماغ خراب تھا، کیا میں اپنی بہن کے کرتوت اپنے منہ سے اسے بتاتی؟ وہ غصے سے چیخ پڑی۔ یہ بات تو ہمارے گھر تک تھی، ہمارے خاندان اور آپ کے سسرال تک کیسے پہنچی؟ اس کا سوال اپنی جگہ تھا۔ وہاں کھڑی بھابھی چپکے سے وہاں سے نکل آئی تھیں۔ انہوں نے تو صرف اپنی ماں بہنوں کو بتایا تھا بس۔ آپ کی بہو نے سارے خاندان کو بتایا ہے، وہ تلخ لہجے میں امی کو دیکھ کر بولی۔ علی نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ زندگی پہلے کم مشکل تھی کہ اب بھابھی نے نیا عذاب پیدا کر دیا تھا۔ مریم نے دروازہ بند کر دیا تھا، آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ابو نے آپی کے ساس اور ان کے شوہر کو بلایا تھا، مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، اور ان کا وہی مطالبہ تھا کہ ماں باپ سے تعلق ختم کر کے آئے، کیونکہ ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ بدنامی کے توق کو گلے میں ڈالتے۔ پھر فیصلہ تو وہی ہونا تھا، بیٹی کے گھر کو کون اجاڑنا پسند کرتا ہے؟ امی رو رہی تھی، نہ جانے کب پھر بیٹی کو دیکھنا نصیب ہو۔ علی کی آنکھیں نم تھیں، ابو شکست خوردہ سے تھے، اور دل میں ایسی تکلیف تھی کہ جیسے آج ہی رخصت کر رہی ہوں۔ صرف تمہاری وجہ سے میرا پورا خاندان بکھر کر رہ گیا ہے۔ امی اسے مار رہی تھی، وہ چپ چاپ مار کھا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ امی بہت تکلیف میں تھیں۔ وہ اپنا غصہ اس پر نکالنا چاہ رہی تھی، ورنہ اسے تو کبھی بچپن میں بھی مار نہیں پڑی تھی۔ وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ جب سے اسلام آباد پڑھنے گئی تھی، امی اور زیادہ لاڈ اٹھانے لگی تھیں۔ ہاں وہ بہت تکلیف میں تھی، اسی لیے اسے مار رہی تھی۔ امی میں نے نہیں کیا۔ وہ بنا آواز بس یہی جملہ دہراتی رہی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ بیٹی نہیں گند پیدا کیا ہے؟ آخر ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ ہاں بس ہر جملے کے ساتھ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے تو کبھی بنا وضو تمہیں دودھ بھی نہیں پلایا تھا کہ میری اولاد نیک ہو۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میرے دل پر روز آرے چلتے ہیں۔ وہ اونچا لمبا مرد روز مجھ سے پیٹ پھیرے روتا رہتا ہے۔ وہ ہر روز رو کر سوتا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے وہ کیا برداشت کر رہا ہے؟ علی وہ کب سے نہیں ہنسا۔ میری بیٹی چلی گئی کیونکہ تم ہمارے گھر کا گند ہو، باپ بھائی کے دشمن ہو، پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ مارتے مارتے امی تھک گئی تھی۔ مریم کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ امی میں نے نہیں کیا، میں کیوں کروں گی؟ میں ایسی نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ امی نے نفرت سے اسے دیکھا، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ اب تو ابو حاشر کو کال نہیں کرتے تھے، وہ خود ہی کچھ دن چھوڑ کر انہیں کیس کے بارے میں معلومات دیتا۔ آج یہاں سرچ کیا، وہاں کیا، آج یہ ثبوت ملا، اور رزلٹ ہر بار کی طرح ایک ہی ہوتا۔ ہر ثبوت مریم عالم کو گناہگار ثابت کرتا تھا، اور اس پر یقین کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ کہیں تو کچھ ایسا ہوتا جو اسے بے گناہ ثابت کرتا۔ وہ یقیناً مجرم تھی، ہر بات شفاف تھی۔ امی نے اسے کل سے کھانا نہیں دیا تھا، ورنہ اس کے کمرے میں آ کر دے جاتی تھی۔ مریم سے مزید بھوک برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ نڈھال سے کچن میں آئی۔ امی اور بھابھی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ آہٹ پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ بھابھی نے بس چہرہ واپس موڑ لیا تھا۔ امی نے برہمی سے اسے دیکھا۔ جی امی آپ نے مجھے کل رات کو کھانا نہیں دیا تھا، صبح ناشتہ بھی نہیں دیا، مجھے بھوک لگی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے آہستہ سے بولی۔ تم چلو اپنے کمرے میں، لے کر آ رہی ہوں۔ امی میں جھوٹ تو نہیں ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، بھلے آپ کی نگاہ میں مجرم صحیح مگر اولاد تو ہوں۔ وہ یہ امی سے نہیں کہہ سکتی تھی، واپس پلٹتے دل میں کہی جا رہی تھی۔ اس گھر کے ہر فرد کا رویہ اس کے دل میں مزید کانٹے چبا دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امی 4 سلائس اور فرائیڈ انڈے دے کر گئی تھیں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ امی بھوک زیادہ لگی ہے، مگر امی کے خوف سے خاموش رہی۔ وہ پھر سے غصہ کرنا شروع ہو جاتی۔ امی وہ دروازے پر تھیں جب وہ پکار اٹھی۔ جی لنچ کو بننے میں کتنا ٹائم ہے؟ مجھے دے جائیں گی؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں تمہاری ذاتی خدمت گار لگی ہوں نا، دے جاؤں گی، وہ تلخی سے کہتی پلٹ گئی تھی۔ پھر امی اسے کھانا دینا بھولنے لگی تھی، اور اسے باہر نکلنے سے بھی سخت منع کر دیا تھا۔ وہ اگر صبح کا ناشتہ کرتی تو اسے لنچ اور ڈنر نہیں ملتا تھا، اگر لنچ ملتا تو رات کا اور صبح کا کھانا نہیں، اور کبھی تینوں وقت کا کھانا وقت پر امی دے جاتی تھیں۔ وہ کسی قیدی کی جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ تکلیف میں تھے،
ورنہ ابھی جنت جیسی زندگی بھی انہیں در و دیوار میں گزار چکی تھی۔ وقت بدلا تھا، رویہ بھی بدلا، محبتیں نفرتوں میں بدل گئی تھیں، مگر اسے وہ محبت بھرا وقت نہیں بھولتا تھا۔ وہ بھولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہی یادیں اسے ہمت دیتی تھیں۔ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز پرانی روٹین پر آ جائے گی۔ وہ سب اسے محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے اب اسے تکلیف دیتے تھے، مگر اس کے خونی رشتے تھے، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ان در و دیوار سے باہر کی زندگی کو تو اس نے کبھی پسند کیا بھی نہیں تھا، اس لیے تو 2 دن کی بھی چھٹی ملنے پر وہ گھر بھاگی آتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ سب پھر سے ٹھیک ہو جائے گا۔ بھلے ہر گزرتا دن پہلے والے سے زیادہ مزید بدتر ہوتا جا رہا تھا، وہ ہر تکلیف کو آخری حد کی تکلیف سمجھتی، مگر ہر بار غلط ثابت ہوتی۔ ہر نئی تکلیف پہلے سے بڑھ کر دل کو ہلا دیتی تھی۔ اس کی ساس کو فون کرو، کہو کہ رخصتی کریں اب۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، لاؤنج میں ہونے والی باتیں صاف اس کے کمرے تک آتی تھیں۔ مریم نے کتاب سے نظر ہٹا لی اور پھر اسے بند کر دیا۔ اسے اٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، بیڈ پر بیٹھے بھی ابو کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کرتی بھی ہیں کہ نہیں، امی آزردگی سے بولی۔ عالم، میں اسے جب کھانا نہیں دیتی تو اب نہیں مانگتی وہ، امی کی نم آواز سنائی دی تھی۔ میں جانتی ہوں بھوکی کچی ہے، میں نے سوچا 2 وقت کا کھانا نہیں دوں گی تو مر جائے گی۔ ان کی سسکیاں بن گئی تھیں۔ پھر جب اس کے کمرے میں جاتی ہوں تو اس کی صورت دیکھ کر کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ میری تو سب سے لاڈلی اولاد تھی، کیسے بگڑ گئی، ترس آ جاتا ہے۔ کیا کروں، ماں ہونا اور اولاد تو گناہوں سمیت پیاری ہے۔ اس کے گناہ بہت بھاری ہیں عالم، یقین کریں میرے کندھے اس بوجھ کو نہیں اٹھا پا رہے۔ مریم کے آنسو بہنے لگے۔ میں کیا کروں، میرے دل کو چین نہیں، میں کیا کروں۔ وہ شوہر کے کندھے پر سر رکھ کر روئے جا رہی تھی۔ اس کے ابو نے خود کو سنبھالا۔ اسے بھوک کی سزا نہ دیا کرو، برے مال صحیح مگر بیٹی ہے، اب سنبھالو خود کو اور اس کی ساس کو فون کرو، کہو 6 ماہ ہونے کو آئے ہیں آپ لوگ تو اس کے پیپرز کے بعد 1 ماہ کا کہا تھا، اب رخصتی کریں۔ حاشر نے گھر والوں کو نہیں بتایا ہوگا کیا؟ عالم الٹا مجھے ہی نہ پڑ جائیں وہ۔ نہیں مجھے امید ہے حاشر نے انہیں کچھ نہیں کہا ہوگا، اور حاشر خود سارے کیس کو دیکھ رہا ہے، اسے طلاق بھیجنی ہوتی تو اب تک بھیج چکا ہوتا۔ وہ بری صحیح مگر وہ اسے بسائے گا۔ ابو کے لہجے میں امید تھی۔ پھر اس کی امی نے اس کی ساس کو کال کی تھی۔ پچھلے 6 ماہ میں سوائے حاشر کے اس کے سسرال میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ان کا جواب تو واضح تھا مگر دل خوش فہم۔ کئی گھنٹیوں کے بعد اس کی ساس کی آواز سنائی دی۔ امی نے اسپیکر آن کیا تھا۔ سلام دعا کے بعد امی نے جب جھجکتے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ انہیں شروع ہو گئی تھی۔ کیسے بے غیرت لوگ ہیں آپ، ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ ہم آپ کی بیٹی کو لے جائیں گے؟ بڑے خاندان کے دعوے کر کے گئی تھی آپ کی بیٹی، اور میں انہیں سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ میرے بیٹی کی زندگی تباہ کر دی اس نے، کہیں کا نہیں چھوڑا ہمیں۔ وہ اب رونے لگ گئی تھی۔ وہ سردار ہے، اس کی پگ کو کیسا میلا کیا اس نے، روز کتنے مردوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اسے اندازہ ہے کہ اس نے میرے سردار بیٹے کو کسی سے نگاہ ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور اب جب بیٹھتا ہے تو اس کا سر جھکا ہوتا ہے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی اسے، کبھی نہیں۔ امی بے جان سی ہوئی موبائل کو دیکھتی رہیں۔ ابو نے آگے بڑھ کر کال کاٹ دی تھی۔ جواب مل چکا تھا۔ اس کے جانے کی امید پھر بھی ختم ہو چکی تھی۔ مریم نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کی بھی آخری امید ختم ہوئی۔ یہ دن زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ مگر نہیں، جب تک زندگی ہے وہ ہر روز آپ کو نئے تحفے دے گی، آپ لینا چاہیں یا نہیں، مگر ان پر آپ کا نام لکھ کر انہیں آپ کے دروازے تک چھوڑا جاتا ہے۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ 2 دن پرانا دن اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، یعنی وہ سب سے برا دن نہیں رہا تھا۔ بدترین دن تو آج تھا جب اسے طلاق کے کاغذات موصول ہوئے تھے۔ وہ کاغذات اس نے جا کر وصول نہیں کیے تھے، انہیں علی نے وصول کیا تھا، اور پھر غصہ انسان کی عقل کو تو کھا ہی جاتا ہے۔ ذرا سا غصہ سارے فن خانی نکال دیتا ہے، اور اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب تک غصہ اتر چکا ہوتا ہے۔ علی نے ڈاک وصول کی تھی، سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ لفافے پر لکھا مریم کا نام پڑھ چکا تھا، اور اب اس میں بہن کے لیے اتنی اخلاقیات نہیں رہی تھی کہ اس کی ڈاک بنا کھولے ہی اسے جا کر دیتا۔ وہ اندر آتے ہوئے اسے کھولنے کی بھی کوشش کرتا رہا، اور پھر جب اسے باہر نکال کر دیکھا تو اس پر لکھے طلاق کے لفظ نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ اس نے انہیں پھینک دیا۔ اس نے انہیں پورا بھی نہیں پڑھا تھا۔ وہ مریم کے نام آیا تھا اور اس میں طلاق تھی۔ یہ ان کے خاندان کا پہلا واقعہ تھا۔ یہ سب حادثات پہلی مرتبہ ہی تو ہوئے تھے ان کے خاندان میں۔ امی ابو اس کی حالت دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ ابو نے آگے بڑھ کر نیچے گرے کاغذات کو اٹھانا چاہا۔ علی تیر کی تیزی سے جھکا۔ آپ کی بیٹی کی طلاق آئی ہے، مبارک ہو، خاندان کے ماتھے پر ایک اور جھومر سج گیا ہے۔ لفافہ اور کاغذات اٹھائے وہ تیزی سے مڑا۔ ابو تو سن کر ادھر ہی صوفے پر ڈھہ گئے۔ امی علی کے پیچھے لپکیں۔ وہ کہاں جا رہا تھا ان کاغذات کو لیے؟ پھر عرصے بعد مریم نے اپنے بھائی کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ علی خونخوار تاثرات لیے اس کے سر پر جا پہنچا تھا۔ مبارک ہو، جو تم چاہتی تھی نا ہو گیا، خود سے جڑے کسی شخص کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے۔ وہ اس کا پیارا بھائی اور اس کا ساتھی، آنکھوں میں خون لیے اس کے سر پر سوار تھا۔ پھر علی نے اس کی گردن پکڑ لی۔ امی بوکھلا کر آگے بڑھی تھی، جبکہ علی پورا زور لگائے اسے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ امی کے بلند اور بالا چیخوں نے گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ مت کرو علی، نہ کرو، مر جائے گی یہ۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ مر جائے، علی ان سے زیادہ اونچی آواز میں چیخا تھا۔
مریم کی سانسیں بند ہونے لگی تھیں، اس کی سانسیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ امی کی چیخوں کو سن کر بھابھی ہانپتی ہوئی وہاں پہنچی تھیں۔ علی، ابو وہاں صوفے پر گرے ہیں، انہیں سنبھالو، اسے چھوڑو۔ ابو کا سن کر اس کا ہاتھ ڈھیلا ہوا تھا۔ وہ سب تیزی سے اس کے کمرے سے نکلے۔ وہ کھانسے جا رہی تھی، اس کی گردن میں شدید درد ہو رہا تھا اور کھانستے سے درد مزید بڑھتا۔ پھر جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور لاک لگا دیا تھا۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ گہری گہری سانسیں لیتی رہی۔ علی کے ہاتھ سے گرنے والا لفافہ اس کے بیڈ کی پائنتی کے ساتھ پڑا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ پھر رونے کو بہت کچھ تھا۔ اس کے سگے بھائی نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ زندگی! کیسے یقین آئے کہ جن کے ساتھ ایک ہی برتن میں بیٹھ کر کھایا ہو وہ آپ کی جان کی دشمن بن جائیں۔ حاشر کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا بھی قصور نہیں تھا۔ ہر شخص مجبور تھا، ہر شخص مظلوم تھا، سب اذیت سہ رہے تھے، مگر مریم کی عزت سوا تھی کہ اسی کی ذات تھی جو اتنے بہت سے لوگوں کی نفرت جھیل رہی تھی۔ وہ کہاں سے اتنی ہمت لاتی کہ خود کو نفرتوں سے پڑنے والے زخموں کی مرہم لگاتی؟ حاشر آپ کا بھی قصور نہیں، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا، سو آج ہوا۔ رو رو کر جب وہ تھکی تو آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کاغذات کو بنا پڑھے لفافے میں ڈال دیا۔ اب وہ انہیں پڑھتی کہ نہیں، طلاق تو ہو چکی تھی، جس کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ سنگین جرم پر اسے جیل جانے سے بچایا تھا۔ اسے طلاق کے لیے اس کے سائن کی ضرورت نہیں تھی، یقیناً یہ فارمیلٹی بھی وہ خود ہی پوری کر چکا تھا۔ مریم انہیں اٹھائے اپنی دراز کھولنے لگی، پھر رک گئی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی قیمتی چیزوں میں سے نہیں تھا، اس کی جگہ وہاں نہیں تھی۔ مریم نے وارڈروب کا دروازہ بند کر دیا تھا اور اپنی بک شیلف کے سامنے رکھا تھا کہ جب وہ وہاں دیکھوں تو یہ نظر آئیں۔ یہاں ان کے لیے وہی بہترین جگہ تھی۔ اسے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اسے میر حاشر نے چھوڑ دیا تھا۔ جب ماں باپ بہن بھائی چھوڑ گئے تھے تو وہ کیوں نہ چھوڑتا؟ ہر شخص تب تک خود کو آپ سے منسوب رکھتا ہے جب تک آپ کی ذات اس کی عزت اور وقار میں اضافہ کرتی رہے۔ بس ذرا سا گرنے کی دیر ہوتی ہے، سب رشتے یوں آپ سے لاتعلقی کا اظہار کرنے لگتے ہیں جیسے آپ کے گناہ ان کے سر نہ آ جائیں۔ یہ دنیا کی ریت ہے، اس کے لیے کسی سے کیا ناراض ہونا؟ ہر شخص کا حق ہے وہ خود کو اچھے لوگوں سے منسوب رکھے۔ مریم ان کاغذات کو تکتے سوچے جا رہی تھی۔ طلاق متوقع تھی مگر پھر بھی اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ ساری دنیا کرتی مگر تم تو نہ کرتے۔ تم نے تو مجھے تکلیف دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لفافے کو تکتے پھر سے رونے لگ گئی۔ اب رونا ہی تھا۔ وہ روتے روتے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ ہر بار جب بھی ملتا اس کے ہاتھوں کو تھامتا تھا، اس کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹاتا تھا۔ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ زندگی میں سب اچھا تھا، زندگی خوبصورت تھی۔ یہ بدصورتیاں کیوں گھلی تھیں؟ مریم کو حاشر کے حوالے سے ہر بات پر رونا ہی آ رہا تھا۔ بے بسی تھی، کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، ہر شے برباد ہو چکی تھی۔ خوشیوں کے محل دھڑام سے پیروں میں آ گرے تھے۔ وہ اس ملبے کو دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں ہوا یہ سب؟ رونے کی آواز کو کم کرنے کو منہ پر ہاتھ رکھ کر سختی سے جما رکھا تھا۔ سب ختم ہو گیا۔ ایک خوف تھا جس نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ مزید کیا برا ہو سکتا تھا؟ مگر اس کے دل میں اندر تک اب بس خوف تھا۔ بے اعتمادی اس کی روح تک آ چکی تھی۔ وہ ہر دن نئی مصیبتوں کی عادی ہو چلی تھی۔ روز کے طنز اور طعنے خوراک بن چکے تھے۔ بھلے وہ لیتی نہیں تھی، یہ اس کا حق تھا، سو گھر میں سے کوئی نہ کوئی ادا کر جاتا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر لان میں آ گئی۔ اس گھر میں اب بس وہ پودے ہی اسے اپنے ہمدرد لگتے تھے۔ ان کے پاس جا کر زندگی کا احساس پھر سے جاگنے لگتا۔ اسے شیشوں کے پار امی اور بھابھی لاؤنج میں نظر آ رہی تھی۔ امی کے ہاتھ میں تسبیح تھی، بھابھی بچوں کو پڑھا کر ان کے بیگ سمیٹ رہی تھی۔ بچے بیگ اٹھا کر اپنے کمروں میں بھاگ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ کبھی وہ بھی ایسے مناظر کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ بیرونی گیٹ بہت زور سے دھڑدھڑایا گیا تھا۔ وہ ڈر گئی۔ کون بدتمیز تھا؟ اس نے سوچا وہ کھولنے جائے، لیکن بھابھی بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اب اسے خاندان والوں کے سامنے نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ مریم نے ایک طرف رکھی اپنی جوتی پاؤں میں ڈالی، تب تک بھابھی دروازہ کھول چکی تھی۔ علی کسی طوفان کی مانند اندر داخل ہوا۔ کہاں ہے وہ بغیرت؟ وہ دھاڑتا ہوا آ رہا تھا۔ مریم کا دل سکڑ کر رہ گیا، کہیں آج بھی اس کی گردن نہ دبا دے۔ اس نے خوف سے وہاں سے جلدی بھاگنا چاہا، تب تک علی کی اندر آ کر اس تک نگاہ پڑ چکی تھی۔ اس کے پیچھے وہ ڈھیلے قدموں سے چلتے آ رہے تھے۔ نہیں، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ دراصل رو رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں دھندلی ہو جاتی اور قدم رکھنے کو زمین دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ ابو کی حالت دیکھ کر اپنا ڈر بھول گئی تھی۔ وہ کیوں اس حال میں تھے؟ علی نے اس کے پاس آئے بغیر ایک نفرت بھری نگاہ پر ڈالی، پھر تیزی سے اندر بڑھ گیا۔ ابھی تو اس کے لیے دھاڑتا ہوا آ رہا تھا، اب بنا کچھ کہے چلا گیا۔ مریم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ بھابھی ابو کو سہارا دیے لان میں رکھی کرسیوں کی جانب لے آئی تھیں۔ کھلی فضا ان کے لیے بہتر ہوتی۔ ابو ایک کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ مریم ان کو دیکھتی سوچنے لگی، آیا ان کے پاس جائے یا نہیں، اور چند لمحے ہی گزرے تھے کہ علی ہاتھ میں گوشت بنانے والی تیز دھار چھری لیے اس کی جانب آ رہا تھا۔ وہ کچھ بولتا آ رہا تھا۔ مریم تب ابو کو دیکھ رہی تھی۔ امی کی آواز پر دیکھا تو وہ علی کے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ مریم نے علی کو اور اس کے ہاتھ میں پکڑی چھری کو دیکھا۔
خوف کے مارے اس کے قدم زمین میں گڑ گئی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، اسے اپنے بھائی کے ہاتھوں نہیں مرنا تھا، وہ غیرت کے نام پر قتل ہونے جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ نہیں نہیں، وہ ازیانی ہوئی چیخی تھی۔ تب تک علی اس کے سر پہنچ چکا تھا۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے ٹکڑے کروں گا تاکہ تم جیسی بہنیں عبرت کا نشان بن جائیں۔ وہ دائیں ہاتھ سے اس کے منہ کو دبوچے اس پر چیخ رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ امی علی کو بار بار بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہی تھی۔ وہ اس سے فریاد کر رہی تھی مگر وہ ان کی آواز سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ مریم نے ابو کی جانب دیکھا، وہ بے بسی سے روتے انہیں دیکھ رہے تھے۔ مریم کو لگا وہ واقعی مر چکی ہے۔ اس کے ابو، ہاں اسی کے ابو وہ سامنے بیٹھے تھے اور اس کے قتل کا فرمان آ چکا تھا۔ ابو، وہ در سے چلا اٹھی تھی۔ آج وہ خبیث، وہ سب نمازی کہتے ہیں ابو سے، آپ کی بیٹی تو چھپی رستم نکلی۔ عالم صاحب خود بھی یہی کام کرتی تھی یا بس کرواتی تھی؟ وہ حمزہ مجھے کہتا ہے بہن سے کہو اپنی ویڈیو دے مجھے، میں پہلے کہتا تھا کہ وہ آوارہ ہے، وہ تو بازاری نکلی۔ علی تکلیف سے پھٹتے دل کے ساتھ وہ باتیں دہرا رہا تھا۔ اس پر کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ علی، میں نے نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ وہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ اب تم جتنی معصومیت کے ڈھونگ رچا لو، تمہاری اصلیت تو سب کو پتہ لگ چکی ہے۔ وہ پوری قوت سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ وہ ماہ بیاب کی طرح تڑپنے لگی۔ بھابھی ابو کو چھوڑ کر اسے چھڑانے آئی تھی۔ وہ امی اور بھابھی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر علی نے چھری کو اس کے پیٹ کے اندر کرنا چاہا۔ مریم جو تڑپ رہی تھی تو علی کا نشانہ خطا ہو گیا۔ وہ مریم کی بائیں سائڈ سے جا کر رگڑ کھا گئی تھی اور اس کی نوک ذرا سا اندر گھس گئی تھی۔ مریم کی دلدوز چیخ نکلی تھی، امی! اس کی قمیض خون سے رنگنے لگی۔ لمحوں کا کھیل تھا، علی سمجھا اس کے پیٹ میں چھری لگ گئی ہے۔ اس نے اس کی گردن چھوڑ کر اسے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ پھر لان میں جلتی لائٹس کی روشنی میں اس کی قمیض پر خون کی نمی دکھائی دینے لگی۔ علی نے چھری پرے پھینک دی۔ مریم تکلیف سے روتی اپنی سائڈ کو دونوں ہاتھوں سے دبائی جا رہی تھی۔ امی اور بھابھی بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے اسے دورہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ابو دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بلند آواز میں رو رہے تھے۔ علی اب دیوار میں جا کر اپنا سر مار رہا تھا، وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ امی جو گرتی بیٹی کو سنبھالنا چاہتی تھیں بیٹے کے پاس بھاگی۔ ہاں، یہ گھر اجڑ چکا تھا۔ ہر شخص بلند آواز میں رو رہا تھا۔ مریم نے خود کو سیدھا کرنا چاہا، درد کی ٹیسیں پورے جسم میں پھیل گئی تھیں۔ اس نے اب کی بار سختی سے لبوں کو بھینچ لیا تھا، پھر ہولے سے قدم اٹھاتی آگے کو بڑھی۔ اسے اپنے کمرے میں جانا تھا، اگرچہ وہ مرنے والی تھی مگر اس گھر میں اپنے واحد جائے پناہ میں مرنا تھا۔ بھابھی اسے قدم بڑھاتا دیکھ کر اسے سہارا دینے کو اس کے پاس آئی تھی۔ مریم نے نفرت سے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ اسے پہلی بار اس گھر سے، اس گھر کے لوگوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح بمشکل چلتے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے مڑ کر ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا جہاں امی اب علی کو گلے لگائے رو رہی تھی۔ ان کے رونے کی آوازوں نے اس کے کمرے تک اس کا پیچھا کیا۔ دروازہ بند کرتے باتیں مدھم ہونے لگی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چلتے بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی گردن میں درد تھا، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، اتنی تکلیف کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سانس نہ لے۔ اور پھر وہ چھری کے لگے زخم کا درد، امی کا اس تک نہ آنا اور ابو کا دور بیٹھ کر اس کا قتل ہوتے دیکھنا، اور سب سے بڑھ کر دوست جیسے بھائیوں کا یوں جان کا دشمن ہونا۔ وہ کس چیز پر روتی؟ اپنے جسم کی تکلیف پر یا روح کی تکلیف پر؟ وہ جان گئی تھی کہ آج اس کی زندگی کی آخری رات تھی، اب اس میں سانسیں کم بچی تھیں۔ تکلیف سے روتے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو زخم سے ہٹا کر اپنے سامنے کیا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، وہ خون آلود تھی۔ امی! وہ خوف سے پھر چلا اٹھی۔ امی، میرا خون! امی! ابو جی آپ آئیں بھی، کوئی تو آؤ، میں مر رہی ہوں، میرا خون بہہ رہا ہے امی! اسے اتنا گہرا زخم نہیں آیا تھا اور چھری بھی جسم کے اندر بہت گہری نہیں گئی تھی۔ اس طرح سے اس کی جلد پر ہی زخم آیا تھا۔ وہ خون کا بہاؤ بس کچھ دیر کا تھا۔ وہ اسی طرح ہاتھ رکھے رکھتی تو خون بہنا بند ہو جاتا، مگر اس نے اپنا زخم نہیں دیکھا تھا۔ اپنا خون دے کر اس کے حواس جاتے رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب بس مر جائے گی، کیونکہ اس کے پیٹ میں چھری لگی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ اور پھر ہر درد اور تکلیف پر موت کا خوف حاوی ہو گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈر، موت کا ہر ڈر کی بنیاد۔ پانی سے ڈر لگتا ہے، کیوں؟ ڈوب جائیں گے، ڈوب گئے تو پھر مر جائیں گے۔ نہیں، پانی میں نہیں جانا ڈر لگتا ہے۔ بلندی سے ڈر لگتا ہے، کیوں؟ نیچے گر جائیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، ہڈیاں بھی نہیں، اور ہم مر جائیں گے۔ بلندی سے ڈر لگتا ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، فلاں جانور سے ڈر لگتا ہے، فلاں کیڑے سے ڈر لگتا ہے، فلاں چیز سے ڈر لگتا ہے۔ دنیا میں بہت سی قسم کے ڈر ہیں اور ہر ڈر کی بنیاد موت ہے۔ انسان در حقیقت موت سے ڈرتا ہے۔ اگر کسی بھی انسان سے چند لمحے بھی رک کر اس سے کوئی ڈر خوف پوچھا جائے تو جو وہ بتائے گا وہ بس پس پردہ موت کا خوف ہوگا۔ انسان ازل سے موت سے ڈرتا ہے اور خود پر 100 خول چڑھائے، مگر جب وہ ڈر حقیقت بن کر سامنے آئے تو پتہ چلتا ہے بہادری تو نام کی ہوتی ہے، موت کا خوف تو بہت بڑا ہے۔ اور دراصل بہادر وہی ہوتے ہیں جو اس خوف پر قابو پاتے ہیں، جو اس ڈر پر حکمرانی کرتے ہیں، اور یہ سب کے بس کی بات کہاں ہوتی ہے۔
اس وقت وہ بھی موت کے خوف کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ خوف کے مارے پسینہ پسینہ ہو چکی تھی۔ کمرے میں پنکھا پہلے سے چل رہا تھا مگر اسے ہوا نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ہر بات ختم ہوتی جا رہی تھی سوائے اس کے کہ وہ اب چند گھنٹوں میں مر جائے گی۔ اس کا جسم سرد ہو جائے گا اور وہ مر جائے گی۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ سے کھلا۔ مریم نے خوف سے روتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ اس کا جسم واضح طور پر کانپ رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی آواز تھی۔ مریم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا پڑھے، کوئی اسم جو اسے نجات دلائے۔ زندگی بدتر تھی مگر پھر بھی وہ زندہ تھی۔ موت کی خواہش اور تمنا کے باوجود بھی جب وہ سامنے آ جائے تو انسان اسے فرار کے ہر ممکن راستے تلاش کرنے لگتا ہے۔ کون تھا؟ کیا موت کا فرشتہ؟ وہ پھر سے بے آواز رونے لگ گئی تھی۔ بند کرو اپنے یہ ڈرامے۔ امی کی تنفر بھری آواز اس کے بہت قریب سے آئی تھی۔ وہ ڈر کر اچھلی۔ امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ وہ پکڑ لیتی تو خوف کم ہو جانا تھا۔ ایسی حرکتیں کرتے ڈر نہیں لگا تھا، نہ ماں باپ کا نہ خدا کا۔ اب تمہیں بڑے خوف آ رہے ہیں۔ ڈائن ہو تم، میرے گھر کی خوشیاں کھا گئی۔ تم خود مر کیوں نہیں چاہتی؟ کیوں میرے بیٹے کو اپنا قاتل بنانا چاہتی ہو؟ تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں مار کر اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر لے۔ خود کیوں نہیں مر جاتی ہو؟ کیوں اپنے ہی خاندان کی دشمن بن گئی ہو؟ امی روتے ہوئے اسے ملامت کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پھر سے اس کے پہلو میں آ گرا تھا۔ امی اس کے لیے نہیں آئی تھی۔ نفرت کا جذبہ ایسا ہے کہ اسے بندی پٹی پر پھر انسان کو اولاد سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے۔ امی کی آنکھوں پر اس کی نفرت کی پٹی تھی۔ وہ کیسے دیکھ سکتی تھی کہ وہ درد کی انتہا پر تھی؟ تمہارا باپ ذلت سے مرنے کو ہے، بھائی اپنی جان کے در پر ہے، اور تم ہو کہ اپنے ہی اتنے درد میں تکلیف کا سوچ رہی ہو۔ تم مر کیوں نہیں جاتی ہو؟ مریم کا پورا جسم روتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ امی، نہ کہیں ایسے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بول رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اتنی نفرت نہ کریں۔ اس کی امی چند لمحے اسے نفرت سے دیکھتی رہیں، پھر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ مریم ایک بار پھر سے کمرے میں اکیلی تھی، اپنے خوف سمیت۔ امی کی باتوں کو سوچتے ایک بار پھر اپنے زخم پر دھیان چلا گیا۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا دیا اور ہاتھ کو اپنے سامنے کیا۔ اس پر خون ویسے ہی لگا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اللہ، میں کیا کروں؟ اس کے ذہن پر غنودگی چھانے لگی۔ مگر نہیں، یہ صرف اس کا خوف تھا جو اسے ایسے محسوس کروا رہا تھا۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے ملک الموت اس کے سامنے آ کھڑا ہو۔ اس کے منہ سے بھچی بھچی آواز نکلی۔ وہ خون آلود ہاتھ منہ پر رکھے چند قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ نہیں، پلیز نہیں۔ وہ تصور کر رہی تھی کہ کوئی کالے کپڑے میں اس کے سر پر کھڑا ہے۔ اب کی بار اس کے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا، اور جب پسینے کے چند قطرے بہتے ہوئے اس کی پیٹھ سے نیچے اس کی کمر تک آئے، ان قطروں کو جسم پر چلنے سے بھی ڈر رہی تھی۔ اس نے تیزی سے بازو موڑ کر اپنی پشت کو چھوا۔ اس کے جسم پر ابھی کچھ چلا تھا، کسی چیز نے حرکت کی تھی۔ وہ بھیچی آواز سے روتے ایک ہاتھ اپنے زخم پر رکھے اور دوسرے کو پیٹھ پر دیوانہ وار پھیر رہی تھی۔ سامنے موت کھڑی تھی۔ اللہ، میرے اللہ، میں کیا کروں؟ کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسراہٹ ہوئی تھی، اور موت کا فرشتہ اس کے پیروں سے اس کی جان نکال رہا تھا۔ گردن میں سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ اور یاد رکھیں، ہر شے کا انت ہوا کرتا ہے، ایسے ہی انسانی خوف کا بھی۔ اکنامکس کا ایک نظریہ ہے کہ کسی بھی شے کی طلب یا اس کی پیداوار کی ایک حد مقرر ہوتی ہے، ٹاپ پوائنٹ، اور پھر اس پوائنٹ پر پہنچ کر وہ طلب یعنی پیداوار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہر انسانی جذبات ہوتا ہے۔ اگر کوئی جذبہ اپنے پیک پوائنٹ کو چھو لے تو وہ اس پوائنٹ کے بعد اپنی اہمیت کھونے لگتا ہے۔ بلندی پر کچھ عرصہ تک ہی رہا جا سکتا ہے، بلندی پر ہمیشگی نہیں ہوتی۔ انسان بہت سے خوف لیے ساری زندگی جیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی ان کے پیک پوائنٹ تک نہیں پہنچا ہوتا۔ اس لیے انسان جس خوف کے آخری مقام کو چھو لے پھر وہ خوف بے معنی ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جب انسان کو اپنے خوف سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ وہ خوف کی اس انتہا کو چھو چکی تھی۔ اس نے پیٹھ سے ہاتھ ہٹا کر سامنے کر لیا اور پوری طرح آنکھیں کھولے اپنے تصور کو آنکھ سے آتے اس موت کے فرشتے کو دیکھا تھا۔ وہ اسی طرح کھڑا تھا، خون خوار تاثرات لیے اس کی جانب دیکھتا ہوا۔ اس نے پھر سے روتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ پلیز چلے جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس خوف نے چند گھنٹوں میں اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ خود اسے اپنی ذہنی حالت مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ فرشتے کے خوف سے کبھی بیڈ کے بالکل قریب ہو کر بیٹھی، کبھی کھسک کر بیڈ کی سائڈ دراز تک جا بیٹھتی۔ وہ جہاں جا بیٹھتی موت کا فرشتہ اس کے سر پر کھڑا دکھائی دیتا۔ امی، بے بسی کی حد تھی۔ بلانے پر کوئی نہیں آ رہا تھا، وہ بن بلائے کب سے سر پر کھڑا تھا۔ وہ سب نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا میرے پاس۔ موت کے وقت سب اکیلے ہوتے ہیں۔ آؤ، اب تم آ جاؤ۔ اور پھر اس نے موت کا سامنا کرنے کا سوچا۔ میں مر جاؤں گی، سب مر جاتے ہیں، میرا وقت اب ہے، یہ فرشتہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ اس کے کالے کپڑوں کو جرات سے دیکھنے لگی۔ یہ میری روح کو اللہ کے پاس لے جائے گا، اور اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اس کا رونا تھم چکا تھا، بہتے آنسو رک گئے تھے۔ اللہ، وہ مجھ سے میری پوری زندگی کے اعمال کا حساب لے گا، اور میں نے کیا کیا ساری زندگی؟ کبھی بھی جان بوجھ کر اس کی نافرمانی نہیں کی، کبھی اس کی حدیں نہیں توڑی۔ میرے گناہ، میں نے کبھی جان بوجھ کر گناہ نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو وہ میرا اللہ ہے، وہ مجھ سے نرمی سے سلوک کرے گا۔
کیونکہ میں نے کبھی اس کی جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی۔ وہ مجھ پر غصہ نہیں ہوگا، اور جن گناہوں کو میں اپنی نادانی کی وجہ سے گناہ نہیں مانتی، اس لمحے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اے میرے رب، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ بس یہی ہے موت، میں کیوں سے ڈر رہی ہوں؟ وہ کالے کپڑے دور ہو رہے تھے۔ اس نے اب آنکھوں کو بند کر کے کلمہ پڑھا اور بولی، آؤ اور مجھے لے جاؤ، میرا وقت ختم ہوا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ موت کا فرشتہ کہیں نہیں تھا۔ اس نے گردن یہاں وہاں گھمائی۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے چند گہری سانسیں لیں تو موت کا خوف ختم ہوا۔ مبارک ہو مریم عالم، تم اس جنگ میں فاتح ٹھہری۔ ہاں، جو موت کے خوف پر قابو پاتے ہیں نا، وہی فاتح کہلانے کے حقدار ہیں۔ اس کے ذہن سے موت کے خوف کے جالے کیا اترے تھے، اس میں نئی ہمت آ گئی۔ چند لمحوں پہلے اسے بمشکل سانسیں آ رہی تھی، اب وہ دھیرے سے ناک کے ذریعے ایک گہری سانس لیتی اور پھر اسے آزاد کر دیتی۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ آج شام کا واقعہ پھر سے ذہن میں تازہ ہوا۔ اس کے بھائی نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ گھر کے سب لوگ جانتے تھے وہ زخمی تھی، مگر کوئی اس کے زخموں کی دیکھ بھال کرنے نہیں آیا تھا۔ بھلے ان کے سامنے نہیں مری تھی، مگر چھری لگے زخم کے ساتھ اسے مرنے چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ مر جاتی، اس کے کفن دفن کا انتظام کر لیتے، اور پہلی بار اسے ان سب سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ زمین پر ٹکائے اوپر کو اٹھی۔ اٹھتے ہوئے بائیں حصے میں شدید درد اٹھا۔ اس نے لب بھینچ لیے تھے۔ اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا، پھر اسی طرح چلتی آئینے کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ زخم سے ہاتھ ہٹاتی وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ اس کی قمیض پر خون کا بڑا دھبا تھا۔ مریم نے آہستگی سے بائیں جانب سے قمیض اوپر کی اور آئینے میں اپنے زخم کو دیکھا۔ اس کے لب ابھی بھی بھیجے ہوئے تھے۔ 1 انچ برابر زخم تھا۔ مسلسل ہاتھ رکھنے سے اب وہاں سے خون نہیں بہہ رہا تھا، مگر اس کی جلد 2 حصوں میں کٹی ہوئی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا، زخم تو صرف وہی تھا۔ اس کے ارد گرد چھری کی رگڑ تھی۔ جلد ہلکی سی الگ ہوئی تھی، مگر اندر تک نہیں پٹی تھی۔ وہاں بھی خون سوکھا ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں کوئی فرسٹ ایڈ باکس نہیں تھا، اس لیے کچن میں جانا پڑا۔ اب وہ باہر نکلنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ دیکھتے کہ نہیں مری تو شاید اب پوری طاقت سے مار دیتے۔ اسے امی کی یاد آئی تھی۔ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ ان سب کو اس کی موت کی تمنا تھی۔ طبعی موت آتی یا وہ خودکشی کر لیتی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی موت ان کے بیٹے کے ہاتھوں ہو، بس بیٹا قاتل نہ بنے۔ ہاں، مگر وہ ضرور مر جائے، طبعی طور پر، اور خودکشی کا راستہ تو بتا کر گئی تھی۔ مریم نے پھر سے نم ہوتی آنکھوں کو خون آلود ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس نے غور کیا، اس کے چہرے پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ اس نے قمیض نیچے کر کے ٹھیک کر دی، پھر آہستہ سے چلتی وارڈروب کی طرف آئی، ایک لان کی قمیض نکالی اور پھر بیڈ کی سائڈ سے دراز تک آ کر کینچی کی مدد سے اسے کاٹا۔ ایک حصہ اس کے کٹے حصے کو فولڈ کرتے اتنا چھوٹا کیا کہ اس کے زخم کو آرام سے کور کر لیتا۔ پھر اس نے ایک اور لمبی پٹی کاٹی، وہ چھوٹی لگ رہی تھی۔ ایک اور کاٹی، پھر دونوں کو کاٹ لگا کر جوڑ دیا تھا۔ دوپٹہ ہی لے لیتی، اسے افسوس ہوا۔ پھر آئینے میں سامنے جا کر اس نے فولڈ کی ہوئی پٹی کو زخم پر رکھا، اور اس وقت اپنے زخم کو صاف کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بند ہوا زخم پھر سے کھل جاتا تو اور خون بہنے لگتا۔ پھر لمبی پٹی کو کمر کے گرد کر کے زخم کے ایک طرف کر کے اسے بھی گانٹھ لگا دی تھی۔ اس کے پاس اب 2 راستے تھے، یا تو خودکشی کر لیتی، کیونکہ اس گھر میں اب مزید اسے زندہ دیکھنا ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا، یا تو خودکشی کر لیتی یا پھر وہ یہاں سے دور چلی جاتی۔ مریم نے دوسرے راستے کو چننے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی دوبارہ اپنی الماری کی طرف آئی۔ اس میں ایک کونے میں اس کا کالج کا فیورٹ بیگ رکھا تھا، وہ جو بہت کم استعمال کرتی تھی، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ وہ خالی تھا۔ مریم نے اپنے 2 سوٹ اس میں رکھے اور دراز کھول کر اپنے ڈاکومنٹس کی فائل بھی نکال لی، اسے بھی بیگ کے اندر رکھا۔ اسے پیسے چاہیے تھے۔ اسے یاد آیا اس کی چیک بک بھی پولیس نے واپس نہیں کی تھی۔ اکاؤنٹ میں اب جتنے بھی پیسے تھے وہ بیکار تھے، اور کیش پتہ نہیں کتنا تھا۔ جب سے آئی تھی اس نے تو پیسوں کو استعمال ہی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اور ملے تھے۔ اس نے اپنا اسلام آباد والا بیگ چیک کیا، اس میں 10,000 تھے۔ اتنے پیسوں میں وہ یہ شہر تو آرام سے چھوڑ سکتی تھی، مگر آگے کیا ہوتا؟ اس کا ہاتھ کان میں پہنی بالیوں تک گیا، وہ بھی نہ کافی تھی۔ اس نے جلدی سے بڑھ کر اپنے نکاح کے زیور کو دیکھا۔ امی ابو نے بھی ایک سیٹ گفٹ کیا تھا۔ اس کے پاس ان سب کی رسیدیں نہیں تھیں، نہ جانے وہ بکتا کہ نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے نکاح کی 3 تصویریں البم سے نکال لیں، جس میں اس نے یہ سارا زیور پہنا ہوا تھا۔ یہ تصویریں رسیدوں کا کام کرنے والی تھیں۔ میر حاشر، تم تو کام نہ آئے، چلو یہ زیور ہی کام آ جائے۔ آخر منکوحہ رہی ہوں تمہاری، اتنا پر تو میرا حق ہے۔ تنفر سے بولتی وہ ایک ایک زیور کو ڈبوں سے نکال رہی تھی، اور پھر ایک صاف سوٹ نکال کر اپنے کپڑے بدل لیے۔ چہرہ بھی صاف کر چکی تھی اور اب جانے کو تیار تھی۔ بیڈ پر بیٹھے اس کی نگاہ سامنے بک شیلف تک گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ طلاق کے کاغذات اسے اپنا مذاق اڑاتے محسوس ہو رہے تھے۔ میر حاشر پر یقین تھا، اس کی محبت پر۔ بدگمانی کے باوجود بھی کہیں اندر گہرا یہ یقین تھا کہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ ہر یقین ٹوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ کیا انہیں بھی ساتھ لے جاؤں؟ اس نے ان کاغذات کو دیکھتے سوچا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ان سب نے میرا جتنا نقصان کرنا تھا کر لیا۔
उस रात ने उसे मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। वो अपने अंदर गुस्सा और नफरत महसूस कर रही थी। सबके लिए ज़िंदगी में जितनी बेवकूफ़ियाँ करनी थी कर ली थी। अब फिर से पुराने तौर तरीके नहीं अपनाने थे। इसलिए उसे अब रात के अंधेरे में ये घर नहीं छोड़ना था। वो पागल नहीं थी कि इस वक्त निकलकर खुद को मुसीबत में डालती। भला रात को भी कभी अकेली औरतों को बाहर जाए पनाह मिली है? इस वक्त सिवाय लोफड़ों के कौन होता है बाहर, या फिर कुत्ते होते? वो बेड पर बैठी सब्र से सुबह के होने का इंतजार कर रही थी, और जब सुबह की रोशनी फैल गई तो उसने आहिस्तगी से उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने कोई भी नहीं था। उसने वापस जाकर बेड पर रखा बैग एक तरफ से कंधे पर डाला और दुपट्टा ठीक किया। दुपट्टा बहुत बड़ा था, चादर की ज़रूरत नहीं थी। कमरे से बाहर निकलकर उसने कमरे का दरवाज़ा वापस बंद कर दिया था। अगर वो उसे देखने ना आते तो उन्हें पता भी ना चलता कि वो घर से भाग गई थी, वरना कल नहीं मरी थी तो अब की बार उसे यकीनन भरे बाजार में उल्टा लटका देते। वो मजबूत बनी हौले से कदम उठाती बाहर की तरफ जा रही थी। लॉन खाली था। मेन गेट तक पहुंचकर उसका दिल चाहा कि वो मुड़कर देखे, मगर बेकार था। अब ये घर उसका नहीं था। बिना आवाज़ पैदा किए उसने लॉक खोला और फिर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। रात के वाक़ये के बाद यकीनन अली और अब्बू घर में ही थे। मस्जिद कोई नहीं गया था। उसने चेहरा छुपाने को दुपट्टे को माथे से ज़रा नीचे तक खींच लिया था। नकाब करने का सोचा मगर नहीं किया, कहीं मशकूक ना लगती। अब उसे जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना था। उसे मौत से डर नहीं लगता था, लेकिन उसे बस अपने बाप भाई के हाथों से कत्ल नहीं होना था। वो आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए हौले हौले कदम उठा रही थी। वो तेज़ नहीं चलती थी। ज़रा सी देर में आहिस्ता चलने के बावजूद भी उसे अपनी साइड में दर्द महसूस हो रहा था। काश कोई रक्षा मिल जाता, और चंद कदमों के बाद उसे सवारी मिल गई थी। पहले तो वो रास्ते में एक लेडी डॉक्टर के क्लिनिक पर उतर गई थी। उसे अपने ज़ख्म की नोयत नहीं मालूम थी। जब अकेले ज़िंदगी जीनी थी तो अपना पहले से ज़्यादा ख्याल करना था, और अनजान लोगों में गिरना उल्टा नुकसान होता है। इतनी सुबह डॉक्टर नहीं थी। नर्स बार बार उसके ज़ख्म की वजह मालूम कर रही थी। शौहर ने मारा है? उसने हाँ में गर्दन हिलाई। यहीं की हो? वो उससे इसका पूरा बायोडाटा मालूम करना चाहती थी। उसने अब भी इकरार में गर्दन हिलाई। अच्छा, अब मैके जा रही हो? मरियम ने अब भी इनकार नहीं किया था। उसके सवाल उसके लिए आसानी पैदा कर रहे थे, वरना उसने नहीं सोचा था कि इन जख्मों पर डॉक्टर से क्या कहेगी और कैसे। ज़ख्म बहुत गहरा नहीं है, शुक्र करो। मेरी मानो तो अब ऐसे शौहर के पास लौटने की ज़रूरत भी नहीं। जालिम दरिंदा, छुरियों से बीवी को मारने की कोशिश करते हैं। मरियम चौंक गई थी। उसने उन्हें नहीं बताया कि उसे ये ज़ख्म कैसे आया था। अब जो रोज़ मरीजों को डील करते हों, यकीनन उन्हें ज़ख्म देखकर उसकी नौयत मालूम हो जाती थी। खुशकिस्मत हो, बच गई हो। मेरा शौहर भी पहले मुझे बहुत मारता था। जिस दिन से मैंने उसी की तरह मारा ना, अब नहीं मारता। डरता है कि कहीं उसी की तरह उसका सर ना फाड़ दूँ। एक तो तुम पढ़ी लिखी लड़कियां बस जुबान चलाती हो, अकल से काम नहीं लेती। अरे डरोगी तो और डराएगा। मर्द होता ही ऐसा है। वो उसे न जाने कौन से सुनहरे पाठ पढ़ा रही थी। मरियम जी भरकर बेजार हुई। नर्स उसे हमदर्दी में बोलती रही। डॉक्टर साहिबा तो 9 बजे के बाद आती हैं, लेकिन मैं यहाँ की सबसे काबिल नर्स हूँ। रोज़ औरतें बच्चे पैदा करने आई होती हैं। या अल्लाह, कोई उसे चुप करा देता। बात सुने, मुझे आपका मोबाइल मिल सकता है? मेरे शौहर ने मोबाइल छीन लिया है। अब घर वालों से राब्ता करना है। नर्स ने चलती जुबान को रोककर लैंडलाइन की तरफ इशारा किया। अगर कोई उसके कमरे में जाकर देखता तो उसकी गैर मौजूदगी पर उसे ढूंढने सबसे पहले बस स्टैंड जाते। उसे अपनी मंजिल तब्दील करनी थी। इंटरनेट है यहाँ? हाँ, कंप्यूटर में लगा हुआ है, लेकिन वो डॉक्टर साहिबा का है, मैं इस्तेमाल नहीं करने दूंगी।